السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے اور امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے اشفاق رضا محمد نے۔ ناول کا نام ہے رنگ ریز میرے، اور اس کی مصنفہ ہیں عفت سحر طاہر۔ قسط نمبر 9۔ اب تک تو فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا پھپھو۔ آپ لوگ کس انتظار میں ہیں؟ جب وہ میرب کو جان سے مار ڈالے گی تب ہوش آئے گا آپ لوگوں کو۔ مائرہ ان کے ساتھ کچن میں کھڑی الجھ رہی تھی۔ میری اس بیٹے کا دماغ تم جانتی ہو نا، اور ہی طرح کا ہے۔ اب بھی سب کچھ اس کے سامنے ہے، لیکن وہ جانے کس بات کی چھوٹ دیے جا رہا ہے اسے۔ شاید نرمین کی بہن ہونے کی وجہ سے۔ نزہت خود بے بس تھی۔ ان کا بس چلتا تو وہ شام سے پہلے حریم کو گھر سے نکال کر مائرہ کو بہو بنا کر لے آتی۔ آپ نے بھی تو اسے چھوٹ دی تھی پھپھو۔ اگر اسی وقت لگام میں کسی ہوتی تو اس کی کیا مجال تھی کہ نرمین کے بعد اسی کی بہن کو اس گھر کی بہو بنا کے لے آتا۔ مائرہ کو ان کی بھی اگلی پچھلی ساری غلطیاں یاد آنے لگیں۔ نزہت بیگم نے گہری سانس بھری۔ اس وقت کی نزاکت سے تم بھی واقف ہو مائرہ، بلکہ پہلا موقع تو تمہیں ہی دیا تھا میرب کو سنبھالنے اور اس گھر کی بہو بننے کا۔ تم خود ہی پیچھے ہٹ گئیں، کیونکہ آپ کے بیٹے کو ایک بیوی نہیں بلکہ اپنی بیٹی کے لیے ایک آیا کی ضرورت تھی۔ وہ چیخی۔ نزہت بیگم نے اس کی کیفیت سمجھ کر اسے بے اختیار گلے سے لگا لیا۔ تم فکر مت کرو، حالات خود بخود تمہارے حق میں ہو رہے ہیں۔ شاید قدرت کو بھی یہی منظور ہے کہ تم ہی اس گھر کی بہو بنو۔ اس کے بالوں کو چومتے ہوئے کہا تھا۔ ان کی باتیں سن کر امید اور خوش فہمی کی شمع مائرہ کے دل میں پھر سے روشن ہو گئی۔ اسے پورا یقین تھا کہ جو اس کا ہے وہ لوٹ کر اسی کے پاس آئے گا۔ چائے بن گئی ہے تو چلیے، وہاں لان میں انتظار ہو رہا ہوگا۔ مائرہ نے مسکرا کر ماحول بدلا تو نزہت مسکراتے ہوئے نسرین کو آواز دینے لگی، یہ چائے اور سنیکس ٹرالی میں لگا کر لان میں لے آؤ۔ نسرین کچن میں آئی تو اسے ڈیوٹی سمجھا کر نزہت بیگم مائرہ کو لیے لان میں چلی گئی، جہاں وسیم سیٹھی اپنے بیٹے کے ساتھ چائے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میرو کہاں ہے؟ اس نے ماں کو دیکھتے ہی پوچھا تھا۔ اندر ہے، سریا کے ساتھ کھیل رہی ہے، ابھی بس اس کے بھی کھانے کا وقت ہونے والا ہے، نزہت بیگم نے بتایا۔ مائرہ عین اس کے سامنے والی کرسی پہ بیٹھی۔ حریم نے جو کچھ کیا ہے اس کے بعد تمہیں نہیں لگتا کہ اس کا اس گھر میں رہنا میرب کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے؟ مائرہ نے پھر سے وہی بات شروع کر دی جس سے دھیان ہٹانے کے لیے نزہت بیگم کے پرزور اصرار پر آج وہ اور وسیم صاحب سرے شام اس گیدرنگ میں موجود تھے۔ اس وقت یہ ٹاپک مت چھیڑو مائرہ، میں اس ٹینشن کو چائے کے ساتھ نگلنا نہیں چاہتا۔ ٹھیک کہہ رہا ہے، چائے پہ صرف خوشگوار باتیں ہونی چاہیے بھائی۔ ویسے یہ چائے ہے کدھر؟ کینیا سے براہ راست تو نہیں آ رہی؟ وسیم صاحب نے ماحول بدلنے کے لیے خوشگواریت کا مظاہرہ کیا تھا۔ مائرہ پہلو بدل کر رہ گئی۔ حریم گھر لوٹی تو ایک الگ زاویہ نظر اس کے ہمراہ تھا۔ گیٹ سے گاڑی اندر داخل ہوئی، وہ گاڑی سے اتری تو دائیں جانب لان سے اٹھتے خوشگوار کہکہوں نے اس کے قدم ٹھٹکا دیے۔ نزہت بیگم نے یقیناً چمکتی دھوپ کو غنیمت جان کر سرے شام لان میں ہی چائے کا اہتمام کر لیا تھا۔ رخصت ہوتی نرم سی دھوپ اور نزہت بیگم کے مقابل کین چیئر پر مائرہ کے دائیں جانب بیٹھا وہ جانے کس بات پر کہکہے لگا رہا تھا، لیکن حریم کو اپنی نادانی کا شدت سے احساس ہوا۔ اسے دیکھ کر لان میں لمحہ بھر کو خاموشی چھا گئی۔ پھر مائرہ نے ہلکی آواز میں کچھ کہا تو نزہت بیگم کی ہنسی نے حریم کو بلا وجہ خفیف سا کر دیا۔ حریم شاپنگ بیگ تھامے ان کی طرف دیکھے بنا تیز قدموں سے چلتی کوریڈور کا دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ اس وقت اس کا کسی کو بھی امتحان میں ڈالنے کا ارادہ نہیں تھا۔ مما، سریا کی باہوں میں مچلتی میرب اسے دیکھتے ہی بری طرح اس کی طرف لپکنے لگی۔ کیا بات ہے سریا، کیوں تنگ ہو رہی ہے یہ؟ حریم نے میرب کے اپنی طرف اٹھے ننھے بازوؤں سے نظر چراتے ہوئے سریا سے دریافت کیا تو وہ بے بسی سے بولی، بیبی کو بھوک لگی ہے لیکن نہ دودھ بنانے دے رہی ہیں نہ نوڈلز۔ کیا بات ہے میرو پرنسس، بھوک لگی ہے آپ کو؟ حریم نے شاپنگ بیگ صوفے پر ڈالتے ہوئے پیار سے میرب کو پچکارا تو اس نے معصومیت سے اس بات میں سر ہلایا۔ تو آپ بوا کو نوڈلز بنانے دیں، پھر ہم دونوں مل کر کھائیں گے۔ حریم نے اسے للچایا تو وہ قسمسا کر سریا کی گود سے نیچے اتر آئی۔ بوا میرو کو نوڈلز بنا دیں، اس نے اپنے مخصوص انداز میں ہاتھ لہرا کر سریا کی گویا جان بخشی تو وہ مسکراتے ہوئے کچن میں چلی گئی۔ گڈ گرل، حریم نے ہلکی سی تالی بجا کر اس کی تعریف کی تو وہ خوش ہو کر بھاگی اور حریم کے گھٹنوں سے لپٹ گئی۔
مما میرو کو اٹھا لیں۔ چہرہ حریم کی طرف اٹھائے وہ فرمائش کر کے منتظر نظروں سے حریم کو دیکھ رہی تھی۔ پچھلے 2 ہفتوں سے اس نے دل پہ جبر کر کے میرب کو خود سے دور کیسے رکھا تھا یہ وہی جانتی تھی۔ اب اس نے اتنی معصومیت سے کہا کہ تمام تر احتیاط اور ڈر کو بالائے طاق رکھتے ہوئے حریم نے اسے جھک کر اٹھا لیا اور بے تحاشا اس کا منہ چوما، گلے سے لگایا تو نم آنکھوں کے ساتھ دل ٹھنڈا پڑ گیا۔ چلیں بھائی، پیاری سی میرو کے لیے جب تک نوڈلز بنتی ہیں ہم اتنی دیر میں میرب کو ایک مزیدار سی فیری ٹیل سناتے ہیں، حریم نے خوشگواریت سے کہا اور میرب کو بازوؤں میں اٹھائے ادھر ادھر چکر لگاتے ہوئے کہانی سنانے لگی۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی جب وہ شاید میرب کو دیکھنے کے لیے ہی اندر آیا تو اسے حریم کی گود میں دیکھ کر آگ بگولا ہونے لگا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ میرب کے پاس مت آنا، لاؤنج میں داخل ہوتے ہی دبے لہجے میں کہتے ہوئے جھپٹ کر میرب کو اس سے چھینا تو حریم کی بے اختیار چیخ نکلی ہی تھی۔ میرب نے بھی اس کے سخت لہجے اور کھردرے انداز سے گھبرا کر رونا شروع کر دیا۔ گیٹ لاسٹ، حریم کو غصے سے دیکھ کر وہ پھنکارا۔ ایسے مت کرو، بچی ڈسٹرب ہوگی، حریم نے اسے احساس دلانا چاہا۔ پپا مما پاس جانا ہے، میرب نے حریم کی طرف بازو پھیلاتے ہوئے ٹانگیں چلائی تھی۔ میری پرنسس کو بھوک لگی ہوگی، ابھی ہم کھانا کھائیں گے۔ وہ حریم کی طرف سے رخ موڑے میرب کو پچکار رہا تھا۔ حریم گنگ کھڑی صدمے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا واقعی وہ اس کی طرف سے اس قدر بدگمان تھا کہ اسے میرب کی دشمن سمجھنے لگا تھا؟ وہ تو یہی سمجھی تھی کہ وقتی غصہ ہے اترے گا تو وہ دوبارہ سے وہی نرم دل شخص بن جائے گا جو اس کی ہر نرم گرم بات میرب کی خاطر سہ لیا کرتا تھا۔ میرو مما سے کھانا کھائے گی، میرب مچلی۔ مما سے نہیں، آج پپا کھلائیں گے میرو کو۔ نہیں نہیں، میرب نے اور شدت سے ٹانگیں چلائیں۔ میرو پتہ ہے نا یہ مارتی ہے آپ کو، اس نے حریم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سنگ دلی کی تمام حدود پار کر دی تھی۔ حریم کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہوا۔ نہیں، میرو کو مما کے پاس جانا ہے، میرب کی ایک ہی رٹ تھی۔ سریا نوڈلز کا باؤل لے کر آئی تو حریم جلدی سے منظر سے ہٹ گئی، وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ ملازمہ کے سامنے بے وقت ہونا اسے گوارا نہ تھا، حالانکہ وہ جانتی تھی شاید ملازمین اس گھر کے تمام رازوں سے واقفیت رکھتے ہوں، لیکن بہرحال بظاہر پردہ تھا تو پردہ ہی رہتا۔ اسے اپنے پیچھے میرب کے چلانے کی آواز آ رہی تھی۔ دل پہ پتھر رکھتی وہ کمرے میں آ کر بیڈ کے کنارے پر ٹک گئی۔ وہ آزردہ تھی، بے حد آزردہ، کچھ زندگی کی اتھل پتھل اور کچھ سجل کی ذہن میں ہلچل مچاتی باتیں۔ کبھی اپنا آپ بے حد مظلوم لگنے لگتا اور کبھی پہلی بار یہ احساس ہونے لگتا کہ شاید یا واقعی حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے بن مانگے اسے سب کچھ دے دیا تھا۔ زلفی سے چھٹکارا، گھر، گاڑی، روپیہ، ہینڈسم شوہر اور پیاری سی میرب۔ زندگی گزارنے کے لیے اور کیا چاہیے ہوتا ہے؟ اف میرے اللہ، کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا۔ دروازہ کھلا اور میرب بھاگتی ہوئی اندر آئی تھی۔ حریم نے بے ساختہ ہی جھک کر باہیں کھول دیں تو وہ اس کے سینے میں سما گئی، مگر اگلے ہی لمحے حریم سٹ پٹائی۔ وہ نوڈلز کا باؤل ہاتھ میں لیے میرب کے پیچھے تھا۔ یہ اسے کھلا دو، اس کی ضد ہے، وہ باؤل آگے بڑھاتے ہوئے ہارے ہوئے لہجے میں بولا تو اتنے سنجیدہ ماحول میں بھی حریم کا دل چاہا چٹا چٹ میرب کے بوسے لے ڈالے۔ اس نے آرام سے باؤل تھام لیا اور میرب کو سامنے بٹھا کر نوڈلز کھلانے لگی۔ وہ سامنے کاؤچ پہ سرد تاثرات لیے بیٹھا ان دونوں کی لگاوٹ کے مظاہرے دیکھتے ہوئے یقیناً سچ جھوٹ کی تمیز نہیں کر پا رہا تھا۔ میرب کے الفاظ اور انداز آپس میں میل نہیں کھاتے تھے۔ اتنی ظالم ماں کے لیے میرب کی بے ساختہ اور والہانہ محبت اگنور کیے جانے والی نہیں تھی۔ وہ لاشعوری طور پہ حریم پر نظر جمائے سوچوں کے ازدحام میں گم تھا، پھر اسی خاموشی سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ حریم نے گویا کب کی روکی سانس آزادانہ سینے سے خارج کی تھی۔ میرب کے معاملے میں وہ کسی بھی طور صحیح لیکن حریم پر بھروسہ کرنے پر مجبور تھا، شک کے ساتھ ہی صحیح۔ حریم کے ہونٹوں پر مغموم سی مسکراہٹ آ گئی۔ اب بس بھی کر دو، دیکھ لیا نا تم نے اپنی من مانی کر کے، کیا ملا اپنی اور میرب کی زندگی برباد کر کے تمہیں۔ نزہت بیگم اس پر خفا ہو رہی تھی، ابھی وہ مائرہ کو گھر ڈراپ کر کے آیا تھا۔ مما پلیز اس وقت نہیں، میرا موڈ آلریڈی بہت خراب ہے۔ وہ تھکا تھکا سا صوفے میں دھس گیا۔ سارے راستے مائرہ میرا دماغ کھاتی گئی ہے۔ اب کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ میرب کے ساتھ اس لڑکی کے ظالمانہ رویے نے فیصلہ بہت آسان کر دیا ہے تمہارے لیے۔ مائرہ بھی بہت بدل گئی ہے، اب وہ میرب کو سنبھال سکتی ہے بیٹا۔ نزہت بیگم یہ موقع گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ میں اس وقت ذہنی طور پر بہت ڈسٹربڈ ہوں مما، مجھے کوئی بھی بات اچھی نہیں لگ رہی اور میں نہیں چاہتا کہ جذباتیت میں آ کر مزید غلط فیصلے کر ڈالوں۔
اس نے بلا واسطہ نزہت بیگم کو اصلاح یعنی بحث سے باز رکھنے کی کوشش کی تھی۔ زندگی برباد کرنے والا فیصلہ تو کر ہی چکے ہو، اب ہمت کرو اور دوبارہ سے زندگی آباد کر لو اپنی۔ یہ لڑکی ہمارے گھر کو برباد کر دے گی، اپنی بہن کی طرح۔ نزہت بیگم نے اسے نئی راہ دکھائی۔ مما پلیز، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنی آواز اور لہجے کو تیز ہونے سے روک نہیں پایا تھا۔ اب تو معاف کر دیں اسے جو اس دنیا میں موجود ہی نہیں، وہ ضبط کی تصویر بنا تھا۔ نزہت بیگم خفیف سی ہو گئیں۔ مجھے صرف تمہاری اور میرو کی خوشی اور سکون عزیز ہے، اس لیے جذباتی ہو جاتی ہوں بیٹا۔ انہوں نے فوراً اپنا انداز بدلا اور پیار سے بولی۔ اٹس اوکے، اس نے بھی خود کو نارمل کیا۔ بس یہ موضوع چھوڑ دیں، میں اس معاملے کو خود سکون سے حل کرنا چاہتا ہوں مما پلیز۔ اس نے آخر میں ان سے التجا کی تو نزہت بیگم بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گئیں۔ وہ کمرے میں آیا تو ذہنی کیفیت پرا گندگی کا شکار تھی۔ نزہت بیگم کی باتیں اور حریم کا میرب کے ساتھ ناروا سلوک اس کے سکون کو در حقیقت درہم برہم کر چکا تھا۔ میرب کو سلاتی حریم نے سر گھما کر اسے اندر آتے دیکھا۔ وہ اچٹتی نگاہ بیڈ کی طرف ڈال کر کپڑے تبدیل کرنے ڈریسنگ روم میں چلا گیا، پھر باہر آ کر اپنا لیپ ٹاپ لیا اور بیڈ پر ٹیک لگا کر بیٹھ کر اپنی دراز کی ہوئی ٹانگوں پہ لیپ ٹاپ رکھتے ہوئے آن کر لیا۔ میرب کو سلا کر حریم بھی کپڑے تبدیل کرنے کے ارادے سے اٹھی۔ کل تو وہ یہیں کاؤچ پر سو گئی تھی، لیکن آج کے لیے صاحب کا حکم تھا کہ وہ کہیں اور بندوبست کر لے۔ وہ ڈریسنگ روم سے کپڑے تبدیل کر کے نکلی تو وہ اپنے کام میں منہمک تھا۔ حریم سست روی سے چلتی بیڈ کی طرف آئی اور ہاتھ بڑھا کر اپنا تکیہ اٹھا لیا۔ وہ چونک کر حریم کی طرف متوجہ ہوا تو وہ گڑبڑائی۔ اس نے کھنکارتے ہوئے بات شروع کی، میں ڈریسنگ روم میں سونے کے لیے جگہ بنا لیتی ہوں۔ جو تم کر چکی ہو ان حالات میں یہی بہتر ہوگا۔ وہ بے رخی سے بولا تو حریم کا دل دکھ سا گیا۔ نہ جانے کیوں اب اس کا بدلا ہوا رویہ بے حد محسوس ہونے لگا تھا۔ میں اپنی صفائی میں مزید ایک لفظ بھی نہیں کہوں گی۔ میرب کا مجھ سے لگاؤ تم دیکھ چکے ہو۔ اگر میں مجرم ہوتی تو تم میرب کی مجھ سے نفرت اور خوف دیکھتے۔ حریم کو اس کے انداز نے تکلیف دی تھی، لیکن وہ بہت تحمل سے کہتی پلٹ گئی۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی جو میں نے میرب کے لیے تمہیں چنا، لیکن مجھے امید ہے ان حالات کو دیکھتے ہوئے میں بہت جلد کوئی فیصلہ کر لوں گا۔ ماما چاہتی ہیں کہ میں مائرہ سے شادی کر لوں۔ مائرہ یقیناً میرب کے لیے بہترین ماں ثابت ہوگی، وہ پرسکون انداز میں کہہ رہا تھا۔ حریم تڑپ کر بے اختیار اس کی طرف پلٹی۔ تم یہ بات دعوے سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ مائرہ کو بچوں سے کوئی دلچسپی نہیں، بالخصوص میرب سے۔ حریم نے تیز لہجے میں احتجاج کیا۔ تمہیں میرب میں جتنی دلچسپی ہے اور جتنا اس کا خیال ہے وہ بھی سب دیکھ رہے ہیں۔ اس نے کڑا طنز کیا تھا جسے حریم نے بڑے حوصلے سے برداشت کیا۔ میری سچائی کا گواہ صرف اللہ ہے، میں اپنے لیے مزید قسمیں نہیں کھاؤں گی، لیکن میں میرب کو کبھی بھی مائرہ کے حوالے نہیں کروں گی۔ میرب میری بہن کی بیٹی ہے اور معذرت کے ساتھ مائرہ کے لیے میرب کی حیثیت اس کی سوتن کی بیٹی سے زیادہ ہرگز نہیں۔ مجھ سے زیادہ میرب سے کوئی بے غرض پیار نہیں کر سکتا۔ مائرہ کو تم چاہیے ہو، جبکہ مجھے صرف میرب۔ آج پہلی بار اپنے حق کے لیے لڑتے ہوئے حریم کا دل عجیب سی بے چینی اور بے ترتیبی سے دھڑکنے لگا تھا۔ اپنے فضول تجزیے اپنے پاس ہی رکھو، میں اپنے کسی فیصلے کے لیے تمہاری اجازت اور مرضی کا محتاج نہیں ہوں۔ اس کے الفاظ سن کر وہ خفیف سا بھڑکا۔ تم نے جس طور میرے قدموں تلے سے زمین نکالی ہے، مجھے بے یار و مددگار کیا ہے، اس کے بعد اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ اتنی آسانی سے مجھے چھوڑ کر مائرہ کو میری جگہ دے دو گے تو یہ تمہاری بھول ہے۔ حریم نے ایک بار پھر سے بے ترتیب ہوتے تنفس کے ساتھ بڑی ہمت کا مظاہرہ کیا تھا۔ وہ پہلے تو شاید اس کی ہمت پہ حیران ہوا، پھر لیپ ٹاپ زور سے بند کر کے سائیڈ پہ ڈالتا اٹھ کر حریم کے مقابل آیا۔ تمہاری جگہ؟ وہ عجیب سے انداز میں بولا اور بازو سینے پر لپیٹے۔ ان 6 ماہ میں تم نے کبھی غور کیا ہے کہ تم نے میری زندگی میں خود کو کس جگہ پہ رکھا ہوا ہے اور ہمارا آپس میں رشتہ کیا ہے؟ حریم نے دم سادھ لیا۔ تم ایک امتحان کے لیے آئی تھی حریم، اور مجھے افسوس ہے کہ تم 0/0 ہو، یعنی مکمل فیل۔ وہ اس کے بالکل مقابل کھڑا اس کی ذات کے پر خچے اڑا رہا تھا اور حریم بے بسی سے اسے دیکھنے پر مجبور تھی۔ امید ہے ان سب باتوں پر غور کرتے ہوئے تمہیں اپنی آئندہ زندگی کے بارے میں فیصلہ کرتے ہوئے آسانی ہوگی، وہ سنگ دلی سے کہہ رہا تھا۔ حریم کا دم حلق میں اٹکنے لگا۔ حریم نے اس ساری گرما گرمی کے بعد حالات کو انتہا پہ آتے دیکھا تو غیر جانبداری سے اپنا جائزہ لینے پر مجبور ہو گئی۔ وہ چاہے جیسے بھی بدتر حالات میں یہاں تک پہنچی ہو،
لیکن آگے اپنی زندگی کو اس نے اپنے ہاتھوں سے تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ واقعی سجل نے ٹھیک ہی کہا تھا، اس سارے معاملے میں ایک وہی بے وقوف تھی جو خامخواہ کی جذباتیت میں اپنے بگڑے حالات کو خراب سے خراب تر کرتی چلی جا رہی تھی، جو یقیناً مائرہ کے حق میں جاتا۔ مجھے کچھ وقت دو پلیز، میں میرب کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی، حریم نے اپنے آنسو اندر اتارتے ہوئے کہا۔ میرے یہاں ہوتے ہوئے کوئی میرب کے ساتھ اتنی نفرت کا اظہار کر رہا ہے، میرے بعد تو شاید اس سے بھی برا کرے، وہ سوچ رہی تھی۔ اس نے عجیب سی نگاہوں سے حریم کو دیکھا۔ سب کچھ ہی تمہارا تھا، تم ہی کو ٹھیک سے استعمال کرنا نہیں آیا۔ میں اب سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتی ہوں پلیز، اس نے اضطراری طور پر کہتے ہوئے بے اختیار اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس نے ایک نظر حریم کے ہاتھوں میں تھمے اپنے ہاتھ پر ڈالی اور دوسری حریم کے سوتے ہوئے چہرے پر۔ اوکے، اس نے بے تاثر لہجے میں کہا، لیکن یہ لاسٹ چانس ہے حریم مصطفیٰ، اس کے بعد تمہیں یہاں سے جانا پڑے گا، اس گھر سے بھی اور یقیناً ہماری زندگیوں سے بھی۔ اس نے حریم کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ محسوس کرتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں سے چھڑایا تو وہ پیچھے ہٹ گئی۔ میرب کے ہر اچھے برے کی ذمہ دار اب تم ہو حریم، میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گا تمہیں گھر سے باہر کرنے میں۔ وہ واپس بیڈ کی طرف پلٹ گیا تو حریم نے بے اختیار پرسکون سی ہو کر گہری سانس لی۔ وہ یقیناً آنے والے دنوں میں اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتی تھی، لیکن شاید یہ اس کا خیال ہی تھا۔ مائرہ نے اس گھر میں اپنے قدم جمانے کی پوری تیاری کر رکھی تھی۔ وہ روزانہ صبح ناشتے کے وقت پہنچ جاتی، اپنی پھپھو اور اس کے بیٹے کے ساتھ گپیں لگاتی اور پھر اس کے شوہر کے ساتھ بڑے استحقاق کے ساتھ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر آفس کے لیے نکل جاتی۔ ایسے میں نزہت بیگم کے لیے حریم کو سنبھلنے کے لیے ایک اور چانس دینا سخت ناپسندیدہ عمل تھا۔ اسے میرب کی آیا گیری کرنے دے پھپھو، اس سے آگے نہیں بڑھ سکے گی وہ۔ مائرہ نے نخوت سے کہا تو انہیں خاموش ہونا پڑا۔ ویسے بھی وہ جانتی تھی مائرہ کو میرب میں 0% بھی دلچسپی نہیں تھی۔ حریم کا اسے سنبھال لینا مائرہ کے لیے جان کی خلاصی کا باعث تھا۔ اسے میرب کو مصنوعی طور پر پچکارنا بھی پہاڑ لگتا تھا۔ عباد اور نرمین کی محبت کی جیتی جاگتی نشانی پہ اسے پیار آپ بھی کیسے سکتا تھا۔ انہوں نے گہری سانس کھینچی اور ناشتے کے بعد کی میڈیسن کھانے کے لیے اٹھ گئیں۔ سنو، وہ مائرہ کے پیچھے آفس کے لیے نکل رہا تھا جب سن گلاسز بالوں پہ چڑھاتے ہوئے حریم کی آواز پہ ٹھٹکا۔ موسم بدل رہا ہے، میرب کی کچھ شاپنگ کرنی ہے میں نے۔ اپنی آؤٹ لیٹ پہ موجود ہے سب کچھ، میں خود میرو کے لیے اپنی پسند سے لینا چاہتی ہوں، حریم نے کہا۔ ڈرائیور کے ساتھ آ جانا، وہ کہتے ہوئے واپس ہوا۔ ایک بات اور بھی تھی، وہ گہری سانس بھرتے ہوئے پلٹا۔ میں اماں سے ملنے جانا چاہتی ہوں۔ تو جاؤ، کس نے روکا ہے؟ میں میرب کو ساتھ لے جانا چاہتی ہوں، وہ اٹکی۔ نہیں، وہ فی الفور سختی سے بولا، تم میرب کو اپنے ساتھ کہیں نہیں لے جا سکتی حریم، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، خود جہاں تمہارا دل کرتا ہے جاؤ، کوئی پابندی نہیں تم پر۔ وہ جس انداز میں بات ختم کر کے گیا تھا اس نے حریم پہ واضح کر دیا کہ وہ اب میرب کے معاملے میں اس پر اعتبار نہیں کرتا تھا۔ اسے موقع شاید مجبوراً دیا تھا کہ اپنی غلطی سدھار سکے۔ وہ تھکے ہوئے انداز میں پیچھے کرسی پہ ڈھہ گئی۔ زندگی ایک جوہد مسلسل بن گئی تھی، روز نیا کنواں کھودنا پڑ رہا تھا، نئی توانائی، نئی سوچ، نئی امید اور حاصل وصول کچھ بھی نہیں۔ بھئی شادی میں ابھی کافی وقت صحیح، پر میرا دل ہے کہ اپنی بہو کی پسند سے کپڑے لتے خرید کر اس کا بکسا بھر دوں۔ 8-10 ماہ گزرتے کون سا وقت لگتا ہے؟ نصرت بیگم چائے میں بسکٹ دبوتی بڑے لاڈ سے کہہ رہی تھی۔ اماں کے چہرے پہ مسکراہٹ نے چمک پیدا کر دی۔ طوبہ نے بے اختیار حریم کا زرد پڑتا چہرہ دیکھا۔ تم نے تو تیاری شروع کر دی ہوگی، نصرت بھابھی کا چہرہ دیکھتے ہوئے وثوق سے بولی، پھر ان کے کچھ جواب دینے سے پہلے ہی کہنے لگی، ہاں بھائی، لڑکیوں کے تو 100 ارمان ہوتے ہیں، جہیز میں یہ بھی ہو وہ بھی ہو، کپڑا لتا زیور فرنیچر، این شادی کے روز بھی بازار کا ایک چکر لازمی ہوتا ہے ان کا۔ بالکل، بیٹیوں کے لیے تو ان کے پیدا ہوتے ہی مائیں جہیز جمع کرنے کی تیاری کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اماں مسکرائیں تو نصرت بیگم کا چہرہ کھل گیا۔ واہ، یہ اچھی کہی، میں تو سمجھی کہیں یہ نہ ہو وہ اللہ ماری نرمین زیور پیسہ لے اڑی ہو بھاگتے وقت۔ تمانیت سے کہا تو جہاں اماں کا کلیجہ کسی نے نوچ لیا وہیں دونوں بہنوں کے چہروں کی رنگت بھی بدل گئی۔ دل پہ مت لینا، بس یوں ہی بات سے بات نکل آئی، کیا کروں یہ نگوڑ ماڑی زبان، ورنہ سوچ لیا تھا زندگی بھر اس خبیث کا نام نہیں لوں گی اپنی زبان سے۔ ان تینوں کی یکدم خاموشی نے نصرت بیگم کو گڑبڑا دیا تو تنک کر بولی،
اس نے صرف اپنی مرضی سے شادی کی ہے، باقی یہاں سے کچھ نہیں لے گئی۔ اماں نے بڑے حوصلے سے جواب دیا تھا۔ اے باپ کی عزت تو پیچھے رہنے نہ دی، اور کیا لے جاتی ساتھ۔ خیر دفع کرو۔ یہ بتاؤ سلامی کیا دے رہی ہو زلفی کو؟ ابھی کافی مہینے پڑے ہیں بیاہ میں، اس لیے سوچا بات پہلے ہی کھول دوں تاکہ اگر کمیٹی وغیرہ ڈالنی ہو تو ڈال لینا۔ نصرت بیگم بڑی بے تکلفی بھرے لاڈ سے بولی۔ سب حالات تمہارے سامنے ہیں نصرت، ایک اکیلے تمہارے بھائی صاحب کمانے والے ہیں، باقی جو بچت ہے اس سے بیٹیوں کے لیے ہر ماہ کچھ نہ کچھ خرید کے پیٹی میں رکھ دیتی ہوں۔ اے لو، بھائی صاحب کی کمائی کیوں، میری بہو بھی تو کماتی ہے۔ بھائی میرا تو دل ہے، بلکہ زلفی کا بھی یہی خیال ہے کہ حریم کی تنخواہ سے کمیٹی ڈال کے سلامی میں اسے موٹر سائیکل دے دو نئی نکور۔ بھائی آرام بھی تو حریم کا ہی ہوگا، زلفی کو تو بس اس کا ڈرائیور ہی سمجھو۔ وہ اپنی بے تکی اور ندیدی باتوں کے بعد بھونڈے انداز میں ہنسی۔ حریم نے شکایتی نظروں سے ماں کو دیکھا اور چائے کے برتن لیے وہاں سے چلی گئی۔ بات یہ ہے کہ حریم کے ابا اس کی نوکری چھڑوا رہے ہیں، ایسے میں موٹر سائیکل کہاں سے آئے گی؟ آئے ہائے، کیوں نوکری کیوں چھڑوا رہے ہیں؟ نصرت بیگم اچھلی۔ بھئی میرے بیٹے کی تو خواہش ہے نوکری والی بیوی ہو، بھلا آج کے دور میں کہاں گزارا ہوتا ہے ایک کی کمائی سے؟ سمجھاؤ بھائی صاحب کو، یہ کون سا دور ہے بیٹی کو پڑھا لکھا کے گھر بند کر کے بٹھانے کا؟ نصرت بیگم سخت بدمزہ ہوئیں، جیسے اپنی بیٹی پتہ نہیں پڑھ لکھ کر کتنے گریڈ کی آفیسر لگی ہوئی ہو۔ اچھا تم دل پہ مت لو، بات کروں گی اس کے ابا سے میں، اماں نے گھبرا کر کہا۔ ہم ایسے چھوٹے دماغ کے لوگ نہیں ہیں بھابھی کہ ایک بہن کی کرنی کا الزام دوسری پہ لگا کر اسے گھر کے جیل خانے میں بند کر دیں۔ خیر سے ہم حریم کا نوکری کا شوق شادی کے بعد بھی پورا کروائیں گے۔ نصرت بیگم بظاہر بڑی اپنائیت سے کہہ رہی تھی۔ اماں سر ہلاتی سنتی رہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا نرمین کی کرنی پہ شرمسار ہوں یا نند کی وسیع القلبی پہ خوشی کا اظہار کرے۔ شرم تو نہیں آتی پھپھو کو، لالچی کہیں گی، اتنا ہی شوق ہے نئی موٹر سائیکل کا تو اپنی کمائی سے لیں زلفی بھائی، اب آپ خرید کر دیں گی انہیں اپنی کمائی سے۔ طوبہ نے اندر سب اچھی طرح سنا اور اب وہ بگڑ کر حریم سے بولی، جو خود منجمد سی کیفیت میں بیٹھی پھپھو کے ارشادات سن رہی تھی۔ اماں ابا کو چاہیے کہ ہمیں کنویں میں دھکا دے دے، کم از کم وہ پھپھو جیسے لوگوں کے گھر سے تو بہتر ہوگا۔ وہ دل برداشتہ تھی۔ تم فکر مت کرو طوبہ، میں تمہارے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ حریم نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے یقین دلایا۔ پھیکا پڑتا چہرہ، غم سے نم ہوتی آنکھیں، لیکن ماں جائی کے لیے امڑتا پیار اور فکر۔ طوبہ تڑپی، تو میں کیوں ہونے دوں آپ کے ساتھ یہ سب آپی، مجھے بھی آپ سے اتنی ہی محبت ہے۔ حریم نے اسے باہوں کے گھیرے میں لے کر ساتھ لگا لیا۔ اللہ کی آزمائش بھی ہوتی ہے بعض لوگوں کے لیے، میرے لیے بھی یقیناً بہتر ہی ہوگا۔ حریم نے اس کے ساتھ ساتھ یقیناً خود کو بھی تسلی دی تھی۔ وہ بنا بتائے واپس پہنچا تو کیتھی کے لیے سرپرائز ہی تھا، وہ بھی تب جب کیفے بند ہوتے وقت اس کی ساتھی ویٹرس نے اس کی توجہ دلائی۔ ہے کیت، وہ تمہارا اسپیشل کسٹمر لگ رہا ہے مجھے۔ کیتھی نے اپرن کی گرہ کھولتے ہوئے بے توجہی سے مڑ کر دیکھا۔ وہ اسٹوپڈ تو پاکستان جا کر بیٹھ ہی گیا ہے، وہ یہاں کہاں؟ اور پھر زیاد کی دلکش مسکراہٹ سے سجے چہرے کو دیکھ کر گویا وہیں جم گئی۔ زیاد نے ہاتھ ہلایا تو وہ ہوش میں آئی۔ ایپرن کاؤنٹر پہ پٹخا اور تقریباً بھاگتی ہوئی اس کی ٹیبل کی طرف آئی۔ یو اسٹوپڈ، بتایا کیوں نہیں، کب سے آئے ہوئے ہو واپس؟ اس کا چہرہ جگمگا اٹھا تھا۔ زیاد ہنستے ہوئے اٹھا۔ لکنگ ہینڈسم، کیتھی نے اس کی نکھری صحت پہ نظر ڈالتے ہوئے محبت سے کہا تو زیاد نے ابرو اچکایا۔ جسٹ لکنگ؟ کیتھی نے ہنستے ہوئے اس کے شانے پر ہاتھ مارا اور اس کے ساتھ ہی باہر نکل آئی۔ واقعی ہینڈسم ہو بھائی، اس قدر خوشی ہو رہی ہے مجھے تمہارے واپس آنے کی کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس کا بازو دونوں ہاتھوں سے تھام کر کھینچتے ہوئے کیتھی نے جذب سے کہا، سوچ سکتا ہوں کیونکہ مجھے بھی اتنی ہی خوشی ہو رہی ہے تمہیں دیکھ کر۔ وہ کھل کر مسکرایا۔ وہاں سب ٹھیک ہے؟ بھائی نے پسند کی شادی کر لی، مما اور ڈیڈ نے اسے گھر سے نکال دیا، وہ اب الگ فلیٹ میں رہتا ہے۔ بھائی کی منگنی ٹوٹنے سے ماموں کی فیملی ناراض ہے۔ بھائی کی منگیتر کو میرے سر منڈنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ باقی سب ٹھیک ہے، وہ گہری سانس بھرتے ہوئے بولا۔ کیتھی نے آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا۔ باقی رہ کیا گیا ہے؟ باقی یہ تمہارا بندہ بچا ہے مشکل سے۔ وہ سینے پہ ہاتھ رکھ کر اس کے سامنے ذرا سا خم ہوا۔ انگیجڈ ہو کر تو نہیں آئے ہو؟ کیتھی نے اس کا ہاتھ تھام کر الٹ پلٹ کرتے گویا کوئی رنگ، کوئی چھلا ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ زیاد نے ہلکا سا قہقہا لگایا اور معنی خیز انداز میں اسے دیکھتے ہوئے بولا،
یہاں جو ہو چکا تھا وہاں کیسے انگیجڈ ہوتا؟ کیتھی کے چہرے پہ ہنسی کھل اٹھی۔ ویری گڈ، صحیح جا رہے ہو۔ تم بتاؤ اسٹڈیز کیسی جا رہی ہیں؟ زیاد نے پوچھا۔ بہت کچھ سیکھ لیا ہے، جان لیا ہے، لیکن طلب ہے کہ اور بڑھتی ہے، مزید جاننے کی، مزید گہرائی میں جانے کی۔ مجھے لگتا ہے زیاد اس گہرائی کی تہ میں میرا اپنا آپ ہے۔ ایک بار میں اس گہرائی میں پورا اتر گئی تو خود کو پا لوں گی۔ وہ اپنی بات کے اختتام پہ مسکرائی تھی۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، انشاءاللہ، کیتھی نے جواباً برجستہ کہا تو زیاد کھل کر مسکرایا۔ اس کے دل میں سکون کی لہر اترتی چلی گئی۔ کامیابی کا حساب کتاب بالکل کلیئر ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ مگر کیا زندگی اتنی ہی آسان ہوا کرتی ہے ہر کسی کے واسطے؟ تو پھر یہ امتحان اور آزمائشیں کیا ہیں اور کن لوگوں کے لیے اتاری جاتی ہیں؟ یہ ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ اب کافی وقت گزر چکا ہے کیتھ، گزری باتوں پہ دھول پڑ چکی، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم اور مارک ایک بار پھر اپنے مستقبل کے بارے میں سوچو۔ پال اور ڈورس کے ساتھ ابھی وہ مہینے بھر کی گروسری کے بعد گھر لوٹی تھی۔ ڈورس کی چیزوں کو کچن میں ٹھکانے پر رکھ رہی تھی جب ہی پال نے نرم خو انداز میں بات شروع کی۔ میں تو اچھی طرح جانتی ہوں کہ مجھے مستقبل میں کیا کرنا ہے ڈیڈ، آپ مارک کو مشورہ دیں وہ اپنے ذہن کو کسی اور طرف لگائے۔ کیتھی نے روکھے لہجے میں کہا، تم ابھی تک اس کی بچکانہ حرکت کو دل پہ لیے ہوئے ہو، جبکہ وہ اس پہ شرمندہ بھی ہے اور کئی مرتبہ معافی بھی مانگ چکا ہے۔ مجھے ایسے مرد بالکل بھی پسند نہیں ڈیڈ، اور بار بار غلطیاں کر کے معافی مانگنے والے تو مجھے مرد ہی نہیں لگتے۔ کیتھی نے سرد لہجے میں کہا۔ وہ باپ کو ننھی سی امید کا سرا بھی نہیں تھمانا چاہتی تھی۔ کیتھی تم اسے بچپن سے جانتی ہو، وہ صرف بے وقوف ہے۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی بیٹی زندگی گزارنے کے لیے ایک بے وقوف شخص کو چنے گی؟ نہیں، کم آن ڈیڈ، موو آن۔ مجھے مارک سے شادی کرنے میں 1% بھی دلچسپی ہوتی تو میں انگوٹھی واپس نہ کرتی۔ اب اس موضوع کو ہمیشہ کے لیے بند کر دے۔ وہ ایک اکتا کر کھڑی ہوئی تھی۔ لیکن مجھے امید ہے میری بچی کہ تم نے جب بھی شادی کی یقیناً ہمارے مذہب کا نام روشن کرنے کا باعث بنو گی۔ ڈورس نے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بڑی خوبصورتی سے بات بدل کر اسے گویا پابند کیا تھا۔ کیتھی نے چہرہ موڑ کر ماں کو دیکھا، اس کے تیکھے نقوش والے چہرے پر عام سی مسکراہٹ تھی، لیکن کیتھی جانتی تھی اس کے الفاظ عام نہیں تھے۔ یہودیوں کی کمیونٹی میں ان کی فیملی ایک خاص مقام رکھتی تھی۔ اس کا باپ تبلیغ کی حد تک اپنے مذہب کا پرچار کرتا تھا اور اسے کمیونٹی کی طرف سے اس مد میں پیسہ بھی ملتا تھا۔ ایسے میں وہ اپنی بیٹی کی شادی کرتے وقت احتیاط سے کام لینا چاہتے تھے۔ آئی ہوپ سو مما، کیتھی مدھم سا مسکرائی۔ ڈورس کی دور رس نگاہوں میں فکر مندی جھلک رہی تھی۔ کیتھ، لیسن، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کچھ کتابیں خریدنے آئی تو واپسی پر مارک نے اسے روک لیا۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ مجھ سے اب کبھی بات مت کرنا، کیتھی نے اسے گھورا۔ کم آن کیتھی، ہم کزنز ہیں، بچپن کے اچھے دوست ہیں۔ مارک کا لب و لہجہ گزشتہ سے بہت بدلا ہوا تھا۔ وہ سب ختم ہو گیا مارک، تمہارے میرے راستے الگ ہیں اب۔ وہ رکھائی سے کہتی اپنی کتابوں کا لفافہ سنبھالتی بس سٹاپ کی طرف بڑھی۔ مارک لمبے ڈگ بھرتا اس کا ہم قدم ہوا۔ آئی ایم سوری، تمہیں میری وجہ سے تکلیف ہوئی۔ وہ تو اب ہو گئی نا، کیتھی جھنجھلائی، گزرا وقت واپس نہیں آ سکتا۔ تم چاہو تو میں تمہارے دوست سے بھی سوری کہہ سکتا ہوں۔ مارک کی بات پر کیتھی کی آنکھیں پھٹنے والی ہو گئیں۔ تم پی کر تو نہیں آئے؟ اتنے اچھے خیالات بنا نشے کے کبھی نہیں ہو سکتے تمہارے۔ نہیں، میں نشے میں نہیں ہوں۔ ڈینی کا خیال ہے کہ ہم دونوں کو آپس میں صلح کر لینی چاہیے۔ مارک کے منہ سے پھسلا اور ساتھ ہی اس نے دانتوں تلے زبان دبائی، لیکن بے فائدہ۔ اوہ، کیتھی نے گہری سانس کھینچی، تو یہ ڈینی کے الفاظ بول رہے ہو تم؟ نہیں نہیں، سچ میں چاہتا ہوں کہ ہم دوبارہ ایک ہو جائیں۔ یہ سب باتیں ہم پہلے بھی کر چکے ہیں مارک، اور یقین جانو ان کو بار بار دہرانے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ ہمارے درمیان جتنی دوری ہے اتنی ہی رہے گی۔ دوسرا یہ کہ میں نے ڈیڈ کو صاف لفظوں میں بتا دیا ہے کہ اب یہ رشتہ دوبارہ کبھی نہیں جڑ سکتا۔ وہ خشک لہجے میں کہتی سامنے رکنے والی بس کا آٹومیٹک دروازہ کھولتے ہی جلدی سے بس میں سوار ہو گئی۔ مارک نے دانت پیستے ہوئے جاتی ہوئی بس کو کینہ توز نظروں سے دور تک دیکھا۔ اچھی طرح جانتا ہوں میں کن ہواؤں میں اڑ رہی ہو، بس ذرا ثبوت آ لینے دو میرے ہاتھ، منہ کے بل گراؤں گا تمہیں۔ کب تک ایسے گھر والوں سے دور رہو گے؟ معافی مانگو اور نرمین اور بچی کو لے جاؤ گھر۔ ماؤں کا دل تو ویسے بھی بہت نرم ہوتا ہے، دیکھنا فوراً معاف کر دیں گی۔
رانا سے بڑے عرصے کے بعد سجل کی شادی کے دوران عباد اور نرمین کی ملاقات ہوئی تھی۔ وہ اور مائیں ہوتی ہیں، میری مما کو اپنی بھتیجی کا دکھ میری خوشی سے زیادہ ہے۔ عباد کھل کے مسکرایا۔ یہ تو تم سوچتے ہو نا، ایک ماں کے لیے سب سے مشکل کام اولاد سے دور رہنا ہے عباد۔ وہ صرف نرمین کی وجہ سے اس دوری کو برداشت کر رہی ہیں۔ اگر تم اکیلے ہوتے تو دوسرے ہی دن جا کر منا لاتی تمہیں۔ اس کی اپنی لاپرواہی بھی ہے بھابھی۔ نرمین نے ان کی گفتگو میں حصہ لیا اور شکایتی انداز میں عباد کو دیکھ کر رانا کو بتانے لگی۔ اب تو میں بھی اسے کہتی ہوں کہ دونوں میرب کو لے کر ان کے سامنے چلے جاتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ ڈانٹ پڑ جائے گی، گھر سے تو نہیں نکالیں گی نا، لیکن ان کے سر پہ تو اپنا فلیٹ ہونے کا نشہ ہے۔ اگر بے گھر ہوتے تو شاید جلدی لوٹ جاتے واپس۔ میں اپنی پرسکون زندگی میں کوئی انتشار نہیں چاہتا یار۔ اچھی بھلی زندگی میں کبھی بیوی کے گلے تو کبھی ماں کے شکوے شامل ہو جائیں گے۔ دور رہیں تو اس میں بھی اللہ کی بہتری ہے۔ عباد مطمئن تھا، لیکن نرمین کے بے سکون دل کو کوئی کیسے سکون دیتا۔ اتنی جائیداد اور شاندار کوٹھی ہونے کے باوجود وہ ایک چھوٹے سے فلیٹ میں محدود سی زندگی گزارنے پر مجبور تھی، جبکہ سیٹھی ہاؤس جا کر بڑی بڑی پارٹیز اٹینڈ کرنا اور سیٹھیز کی حسین بہو کے طور پہ مشہور ہونا اس کا خواب تھا، جو حقیقت بن کر ہی نہیں دے رہا تھا۔ اوپر سے عباد کے خیالات۔ سن لیں آپ، نرمین نے رانا سے کہا، یعنی تمہارا ساری عمر اسی فلیٹ میں زندگی گزارنے کا پلان ہے؟ رانا نے نرمین کا مطلب سمجھتے ہوئے عباد کو گھرکا۔ نہیں خیر، ایسا بھی نہیں، بس مائرہ کی کسی اچھی جگہ شادی ہو جائے تو پھر مما کا دھیان بٹ جائے گا۔ اسی چکر میں بیچارہ زیادہ پھنس رہا ہوں، اور زیاد بلکہ پھنس چکا ہے مما کے ہاتھوں۔ وہ ہنسا۔ میں ذرا سجل کے پاس جا رہی ہوں برائڈل روم میں، کہیں میرو جاگ نہ گئی ہو، نرمین نے کہا۔ وہ پرام میں سکون سے سوئی میرب کو شور و ہنگامے سے پرے سجل کے پاس چھوڑ آئی تھی تاکہ اس کی نیند پوری ہو جائے۔ باقی فنکشن میں پھر اس کے تنگ کرنے کے چانسز کم ہوتے، جبکہ رانا نے بھی اچھی طرح عباد کی برین واشنگ کی تھی۔ تبھی شادی سے واپسی پر نہ جانے کس ترنگ میں اس نے راستے میں نرمین سے پوچھا، کیا خیال ہے پھر اپنے سسرال کا چکر لگانا ہے؟ نرمین اس قدر غیر متوقع آفر پہ دنگ رہ گئی۔ اس وقت 10 بجنے والے ہیں۔ سجل کی شادی میں دوپہر کا فنکشن تھا، پھر بھی رخصتی ہوتے اور مہمانوں کے نکلتے نکلتے واپسی پہ کافی وقت ہو گیا تھا۔ وہاں ابھی ٹاک شو دیکھا جا رہا ہوگا۔ نہیں ابھی نہیں، پھر کسی وقت، فی الحال میرا مائنڈ سیٹ نہیں ہے۔ نرمین کنفیوز ہوئی۔ بعد ہنسنے لگا۔ بس یہی بہادری ہے، ساس کا سامنا نہیں کر سکتی تم؟ شٹ اپ، نرمین نے اسٹیئرنگ تھامے اس کی کلائی پر ناخن چبھوئے۔ اف ظالم، ڈرائیو کرتے ہوئے یوں ڈسٹرب کرو گی تو کہیں ٹھوک دوں گا گاڑی۔ ہاں، وہ ناراض ہو کر بیٹھ گئی۔ ایسے منہ اٹھا کر کیسے جا سکتے ہیں ہم؟ کوئی طریقہ ہوتا ہے؟ اپنے گھر جانے کا کون سا طریقہ ہوتا ہے بھلا؟ وہ سی ڈی پلیئر آن کرتے ہوئے اسے چھیڑ رہا تھا۔ ہاں نا، میں گفٹس لے کر جاؤں گی مما اور ڈیڈ کے لیے، اور ایسے تھکی ہوئی شکل لے کر نہیں بلکہ فریش۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنا پروگرام بتا رہی تھی۔ گاڑی میں مانی خیر سی خاموشی چھا گئی۔ غزل مکمل ہو چکی تھی۔ میں آخری تو پہلے والیوں کے بارے میں کیا خیال ہے جناب کا؟ نرمین نے کھنگارتے ہوئے تیکھا سا سوال کر کے اس غزل کے بولوں کے فسوں کو توڑا تو عباد بے اختیار کہکا لگا کر ہنس دیا۔ جو موجود ہو وہی حقیقت ہوا کرتی ہے سویٹ ہارٹ۔ تم خوش ہو اس زندگی سے عباد؟ نرمین کو جانے کیا خیال آیا تھا، پھر اضافہ کیا، مطلب میرے ساتھ یوں سب سے الگ تھلگ؟ بہت، عباد کا جواب فوراً سے پہلے آیا۔ بلکہ کبھی کبھار تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ بنا کسی آزمائش اور امتحان کے اتنی خوشگوار زندگی جس میں سب کچھ حاصل ہو اسے نظر ہی نہ لگ جائے۔ اللہ نہ کرے، نرمین نے دہل کر کہا۔ عباد نے ہنستے ہوئے گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ نصرت بیگم باتوں باتوں میں جہیز کے لیے کافی سنا کر گئی ہے، ذرا دھیان کریں اب اس طرف۔ شاید موٹر سائیکل کی بھی خواہش ہے زلفی کو سلامی کے طور پہ۔ اماں نے مصطفیٰ صاحب کے پیروں کا مساج کرتے ہوئے پر تشویش مگر دھیمے لہجے میں کہا تو انہیں دھچکا لگا۔ اسے پتا بھی ہے ہمارے حالات، پھر بھی اپنوں میں رشتے کا تو یہی مقصد ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کا پردہ رکھ لیا جائے۔ بلکہ وہ تو کہہ رہی تھی کہ حریم کی نوکری بھی نہ چھڑوائی جائے، کیونکہ زلفی کو پسند ہے کہ اس کی بیوی نوکری کرتی ہو۔ اماں نے ڈرتے ڈرتے بتایا تو ابا کا چہرہ لال ہو گیا۔ اپنے پاؤں ان کے سامنے سے ہٹاتے ہوئے وہ اٹھ بیٹھے۔ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا اس کا؟ پتہ بھی ہے اسے کہ حالات و واقعات کیا ہیں، پھر بھی؟ حریم کے ابا ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، جب ہماری بیٹی ان کی بہو بن جائے گی تو وہ چاہے اس سے نوکری کروائیں یا نہیں، یہ تو پھر ان کی مرضی ہوگی نا۔
ہمارا کیا اختیار رہ جائے گا بیاہی بیٹی پر؟ اماں نے انہیں سمجھایا۔ وہ الگ بات ہوتی، لیکن یوں شادی سے پہلے ہی اپنے منہ سے اس طرح کی مانگ کرنا کوئی اچھی بات نہیں۔ لولا لنگڑا ہے زلفی کے کما کر بیوی کو نہیں کھلا سکتا، اور یہ موٹر سائیکل، انہوں نے تپے ہوئے لہجے میں کہہ کر دانت پیسے۔ اسے تو میں خوب اچھی طرح سے سلامی دوں گا، دیکھنا تم۔ بات مت بگاڑیے گا میاں، ہم تو پہلے ہی داغدار چادر لیے بیٹھے ہیں سر پر۔ اماں نے انہیں سہولت اور نرمی سے ٹوکا۔ بس یہی بات مار جاتی ہے مجھے، ورنہ کسی کی کیا مجال تھی کہ مصطفیٰ احمد کی بیٹیوں کے رشتے مانگتے وقت بھاؤ تاؤ کرتا۔ وہ بجھ سے گئے۔ اللہ خیر کرے گا، کرنے دیں حریم کو نوکری، جب ان لوگوں کو اعتراض نہیں تو ہمیں کیوں ہو؟ ابھی چھوڑی تو بعد میں شاید ہی ایسی اچھی نوکری ملے۔ اماں نے انہیں نئی سوچ تھمائی تھی۔ خیر یہ بات تو میں ضرور ہی کروں گا کہ جو بھی دینا ہوا ہم نے اپنی بیٹی کو اس کی قسمت کا لکھا ضرور دیں گے، مگر اپنی حیثیت کے مطابق۔ ایسے لسٹ نہ بنا کر دے کوئی مجھے۔ انہیں بہن سے یہ امید نہیں تھی، تبھی ان کے لب و لہجے سے وہ گھن گرج مفقود تھی جس کا انتظار حریم کر رہی تھی۔ بنتی بات بگاڑ مت دیجیے گا، بیٹی والوں کو تو یوں بھی بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، اور یہ کون سا نیا رواج ہے؟ پشتوں سے دینے دلانے کی رسمیں چلی آ رہی ہیں۔ اماں نے دھیمے لہجے میں کہا تو انہوں نے تھکے ہوئے انداز میں لیٹ کر آنکھیں موند لی۔ میں مسلمان ہونے کا سوچ رہی ہوں۔ کیتھی نے سمندر کنارے ریسٹورانٹ کے اوپن ایئر روف پر لنچ کے دوران سرسری انداز میں کہا تو زیاد نے خوشگوار حیرت میں گھرتے ہوئے کھانے سے ہاتھ روک کر اسے دیکھا۔ کیا تم پر یقین ہو؟ بالکل، کیتھی طمانینت سے مسکرائی۔ تم مسلمان ہونا چاہتی ہو تاکہ مجھ سے شادی کر سکو؟ کیونکہ تمہیں علم ہے کہ میں کسی غیر مذہب کی عورت سے شادی نہیں کروں گا۔ زیر لب مسکراتے ہوئے زیاد نے اسے چھیڑا تو وہ سنجیدہ ہو گئی۔ قطعاً نہیں، تمہیں دیکھ کر مل کر دوستی کر کے تمہاری چاہت میں تمہارے مذہب کو جاننے کا تجسس ضرور ہوا تھا زیڈ، لیکن اب تم مجھے اپناؤ یا نہ اپناؤ وہ بعد کا معاملہ ہے۔ میرا اسلام قبول کرنا میری اپنی زندگی کے لیے میری پہلی ترجیح ہے۔ وہ کھل کے مسکرایا۔ تم خوش نصیب ہو جس کا دل نور سے روشن کر دیا ہے اللہ نے۔ بے شک، وہ ڈوبتے سورج کو چمکتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ گھر والوں کے بارے میں کیا سوچا ہے تم نے؟ کچھ نہیں، ایسے ہی کوئی قدم مت اٹھانا کہ تمہیں نقصان پہنچ جائے۔ وہ تو تب بھی انہیں پتہ چلے گا یہی ہوگا، اس لیے پہلے سوچ رہی ہوں کہ کیفے کی جاب چھوڑ کر عائشہ نے جو جاب بتائی تھی وہ شروع کر لوں اور اسی کے روم میں شفٹ ہو جاؤں۔ وہ مطمئن تھی۔ اور تمہارے پیرنٹس؟ زیاد نے پوچھا تو اس کی آسمان سے رنگ جیسی آنکھوں کی چمک قدرے ماند پڑی۔ ہمارے معاشرے میں اولاد کا خود مختارانہ زندگی گزارنا ایک عام سی بات ہے۔ میں کوشش کروں گی کہ اپنے پیرنٹس سے اچھے روابط رکھ سکوں۔ اپنے بھائی سے دور ہونا مجھے بہت چبھ رہا ہے۔ اس نے رک کر جیسے لہجے کی کپکپاہٹ پر قابو پانے کی کوشش کی۔ لیکن دین کامل کو جان لینے کی خوشی اور اپنے اصل کی طرف لوٹ جانے کا احساس زیادہ خوشکن ہے میرے لیے۔ وہ بات کے آخر میں مسکرائی۔ زیاد نے متاثر ہونے والے انداز میں سر ہلایا۔ تم بہت بہادر ہو، بس تم میرا ساتھ کبھی مت چھوڑنا زیڈ۔ اس نے جذباتی ہو کر زیاد کو دیکھا۔ کبھی نہیں انشاءاللہ، اس کا لہجہ پر یقین تھا۔ بات اللہ کے چاہنے نہ چاہنے پہ چھوڑ دی گئی تھی تو پھر جو اللہ چاہے۔ ڈیڈ کا خیال ہے کہ مجھے مارک کے بارے میں پھر سے سوچنا چاہیے، ان کے خیال میں وہ بہت بدل چکا ہے۔ کیتھی بات بدلتے ہوئے شرارت سے بولی تو وہ اسے گھور کر رہ گیا۔ عباد نے معافی مانگ لی ہے، اب وہ گھر واپس آنا چاہتا ہے، لیکن مجھے مائرہ کی فکر ہے۔ بھائی صاحب کیا سوچیں گے میرے بارے میں؟ نصرت بیگم کا فون آیا تو وہ بہت پریشان اور الجھی ہوئی تھیں۔ زیاد نے گہری سانس لی۔ آپ دوسروں کی اولاد اور گھر کی فکر چھوڑیں مما، اپنے گھر اور اس کے سکون کی طرف دھیان دیں۔ مائرہ کو یہ پہج نہیں ہے خدا نخواستہ کہ اب اس کی شادی کہیں اور نہیں ہو سکتی۔ تم جانتے ہو مائرہ میرے لیے بالکل بیٹی جیسی ہے زیاد۔ ہم بیٹے نہیں ہیں کیا؟ ہم سے زیادہ آپ کو اس کی خوشیوں کی فکر ہے۔ زیاد خفا ہوا۔ لمحہ بھر کو وہ چپ رہ گئیں۔ جو تکلیف میں ہو اس کی فکر زیادہ ہوا کرتی ہے۔ بہرحال تم سے مائرہ کی شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا، گھر کا ماحول بھی اور رشتے بھی۔ قدرے توقف کے بعد وہ بولیں تو زیاد بھگ سے اڑا۔ مام پلیز پھر وہی بات شروع مت کیجیے گا۔ بات شروع نہیں، ختم کرنے کے لیے فون کیا ہے زیاد۔ وہ سرد مہری سے بولیں تو زیاد سننے پر مجبور ہوا۔
عباد گھر واپس آنا چاہتا ہے، میں اس کی بیوی کو مالکن بنے اس گھر میں چلتے پھرتے نہیں دیکھ سکتی، وہ بھی اس صورت میں کہ میری بھتیجی وہاں زندگی کی خوشیوں سے محروم ہو۔ لیکن تم وجہ بن سکتے ہو عباد کی واپسی کی، اگر تم مائرہ سے شادی کر لو۔ اولاد کی خوشیوں پہ شرطیں مت لگائیں مما، وہ تنگ پڑا۔ شرط ہی سمجھ لو، مجھے اپنا بھائی بہت عزیز ہے اور بھتیجی اس سے زیادہ۔ اگر میں اپنے بھائی کی محبت میں اتنا کچھ سوچ سکتی ہوں تو تم بھی اپنے بھائی سے محبت کا ثبوت دو۔ نزہت بیگم نے صاف گوئی سے کہا تو وہ موبائل کو دیکھ کر رہ گیا۔ ان ماؤں کے پاس بھی اولاد کو بلیک میل کرنے کے 100 طریقے ہوتے ہیں، اس نے سوچا، اور حقیقت تو یہ تھی کہ اگر کیتھی اس کی زندگی میں نہ ہوتی تو وہ مائرہ سے اب تک شادی کر چکا ہوتا، لیکن اب یہ کمٹمنٹ توڑنا اسے قیامت لگتا تھا۔ آپ یہ کیوں نہیں کرتی کہ مائرہ کا کسی بہت اچھی جگہ رشتہ کروا دے، بجائے اپنے گھر کے سکون کو برباد کرنے کے؟ زیاد نے مشورہ دیا۔ شٹ اب، وہ بھڑکیں۔ خود تو کسی قابل ہو نہیں، مشورے دینے آتے ہیں بس۔ انہیں ٹھنڈا کرنے کی خاطر وہ خلوص دل سے بولا، سچ کہہ رہا ہوں مما، ہم سے اچھے لوگوں سے دنیا بھری پڑی ہے۔ ہاں بس تم دونوں بھائیوں کی ہی ناک بہتی ہے، باقی ساری دنیا ہی اچھی ہے۔ وہ اس قدر چڑھ کر بولی اور زیاد بے ساختہ ہنستا ہی چلا گیا۔ وہ میرب کو ساتھ لیے آؤٹ لیٹ چلی آئی۔ گلاس ڈور سے اندر داخل ہوتے ہوئے اسے یاد آیا جب وہ پہلی بار عباد کو نرمین سے ملنے کے لیے منع کرنے یہاں آئی تھی، اور عباد نے اسے چور سمجھ کر کیسے دھمکایا تھا۔ اس کے لبوں میں پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی تو وہ آزردہ کر دینے والی سوچوں کو دھکیلتی اپنی باہوں سے نیچے اترنے کو مچلتی میرب کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اسے نیچے اتار کر اس کا ہاتھ تھاما اور بچوں کے کپڑوں والے سیکشن میں آ گئی۔ آؤٹ لیٹ پہ عورتوں اور لڑکیوں کا رش لگا ہوا تھا۔ وہ میرب کے لیے کپڑے دیکھتے ہوئے ساتھ ساتھ کاؤنٹر پہ بھی نظر ڈال لیتی، جہاں اس وقت وہ موجود نہیں تھا۔ صرف کاؤنٹر گرل سمینا اور کمپیوٹر پہ فرحان کھڑے کسٹمرز کو خوش مزاجی اور پھرتی کے ساتھ ڈیل کر رہے تھے۔ پھر اس نے مائرہ کو آفس سے نکل کر کاؤنٹر کی طرف آتے دیکھا تو حریم کا دل عجیب سا ہونے لگا۔ اس کی نظروں کے سامنے وہ لڑکی اس کے شوہر کو اس سے چھیننے کا کھیل کھیل رہی تھی، اور وہ دیکھتے رہنے پر مجبور تھی۔ میرو، پاپا سے ملنا ہے؟ اس نے جھک کر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ میرب سے پوچھا تو میرب نے چمکتی آنکھوں کے ساتھ اثبات میں سر ہلایا۔ حریم نے اس کا رخسار چومتے ہوئے اسے اٹھایا اور نظر بچا کر آفس کی طرف آئی اور ہلکا سا دروازے پہ دستک دے کر اندر سے اجازت ملے بنا ہی اندر داخل ہو گئی۔ وہ اپنے لیپ ٹاپ میں مگن تھا۔ دستک اور اب دروازہ کھلنے کی آہٹ پر سر اٹھایا تو اسے میرب کے ساتھ دیکھ کر بے ساختہ مسکرا دیا۔ گڈ ٹو سی یو پاپا۔ میرب نے خوشی سے باہیں پھیلائیں تو وہ اٹھا اور آگے بڑھ کر میرب کو حریم سے لے لیا۔ چائے، کافی، جوس چلے گا کچھ؟ وہ حریم سے پوچھ رہا تھا۔ ابھی تو فی الحال کچھ بھی نہیں۔ کچھ پسند کیا میرب کے لیے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ ابھی تو بس نظر ہی ڈالی ہے، سوچا تمہارے ساتھ مل کر میرو کے لیے کچھ پسند کروں تو شاید آسانی ہو۔ حریم نے زندگی آسان کرنے والی راہ پہ پہلا قدم رکھا۔ اس نے چونک کر حریم کو دیکھا تو وہ خفیف سی ہو کر بولی، ویسے بھی میرے پاس پیسے تو تھے ہی نہیں، پیمنٹ کہاں سے کرتی؟ اسے دھیان آیا اس نے کبھی حریم کو جیب خرچ کی مد میں کچھ دیا ہی کہاں تھا۔ اب تک شاید وہ سلامیوں کے پیسے خرچ کرتی رہی تھی۔ اچھا چلو پھر مل کر شاپنگ کرتے ہیں میرب کی، وہ بھی فری میں۔ وہ مسکرایا تھا۔ یہ کلر کمبینیشن دیکھو ذرا ونٹر شال کے لیے۔ مائرہ اپنی دھن میں اندر آئی تو کیٹلاگ اس کے ہاتھ میں تھی، لیکن اسے میرب کو باہوں میں اٹھائے حریم کے ساتھ دیکھ کر مائرہ کے اندر تک کڑواہٹ اتر گئی۔ بھئی اب کام تو بعد میں ہوگا، میں ذرا اپنی بیگم اور پرنسس کو شاپنگ کروا دوں پہلے، وہ خوشگوار موڈ میں بولا۔ مائرہ کا تاریک پڑتا چہرہ ان دونوں کی نظر سے اوجھل نہیں تھا۔ آج سب کلر اور ڈیزائن فائنل ہونے ہیں اور تمہیں ان محترمہ کے چونچلوں کی پڑی ہے، مائرہ نے کیٹلاگ ٹیبل کی سطح پر پٹکتے ہوئے تلخی سے کہا۔ میں جا کر کچھ کپڑے سلیکٹ کرتی ہوں، تم آ جانا کام ختم کر کے۔ حریم نے بمشکل مائرہ کا انداز گفتگو ہضم کیا تھا۔ تم ہو نا، مجھے تمہاری پسند پہ پورا اعتبار ہے۔ اس بار شالوں کی ڈیزائن سلیکشن تمہاری ہوگی۔ کپڑوں کے کلرز میں نے ڈیسائیڈ کر لیے تھے، ان کی ڈیٹیل فرحان سے لے لینا۔ میں تھوڑا وقت فیملی کو دینا چاہتا ہوں۔ وہ مائرہ کی بات نظر انداز کرتے ہوئے مسکرا کر بولا اور حریم کے ساتھ ہی باہر کی طرف بڑھا۔ پھر رک کر مائرہ کو آفر کی، ویسے شاپنگ کے بعد ہمارا لنچ کا بھی پروگرام ہے، تم چلو گی؟ بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہاری فیملی،
مائرہ نے اسے گھور کر دیکھا اور چبا کر بولی، بہت شکریہ، شاید باہر کا کھانا صحت کے لیے بہتر نہیں ہوتا، تم نے ہی بتایا تھا مجھے۔ وہ خفیف سا ہوا، خیر کبھی کبھار کی بدپریزی تو جائز ہوتی ہے، جاؤ بس دھیان رکھنا کہیں بدہضمی نہ ہو جائے، مائرہ نے کرسی میں دھنستے ہوئے جل کر کہا تو وہ مسکراہٹ چھپاتا آفس سے باہر نکل گیا۔ یا اللہ، کیا میں ہی سراب کے پیچھے بھاگ رہی ہوں بے وقوفوں کی طرح؟ مائرہ نے سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس نے حریم کے ساتھ مل کر میرب کے لیے کپڑے سلیکٹ کیے، پھر فرحان اور سمینہ کو کچھ ہدایات دے کر حریم اور میرب کے لیے باہر نکل آیا۔ پارکنگ میں آ کر گاڑی میں بیٹھنے تک حریم کا دل عجیب سی متضاد کیفیت کا شکار تھا۔ چائنیز فوڈ یا پاکستانی؟ وہ گاڑی سیدھی سڑک پہ ڈالتے ہوئے حریم سے پوچھ رہا تھا۔ پاکستانی، چائنیز تو صرف سوپ اور نوڈلز کھائی ہیں میں نے، وہ چونکی۔ میرب کو سائیڈ پہ لگے جھولے میں بٹھا کر وہ کھانے کے لیے آرڈر پلیس کرنے اپنی ٹیبل پہ آیا تھا۔ ایک ہاتھ حریم کی کرسی کی پشت پہ، دوسرا ٹیبل کی سطح پہ جمائے وہ حریم کے آگے کھلے مینیو کارڈ پہ ہی جھک گیا۔ کیا پسند ہے تمہیں؟ چکن کڑھائی، ملائی بوٹی، قورمہ، بریانی، چائنیز چاول۔ تمہارے لیے بھی یہ انچاہی زندگی گزارنا مشکل ہوگا ہے نا؟ حریم کے منہ سے وہی پھسلا جو وہ سوچ رہی تھی۔ اس نے بہت حیرت سے چہرہ موڑ کر حریم کو دیکھا۔ تم مائرہ کو پسند کرتے ہو لیکن تمہیں مجھ سے زبردستی شادی کرنی پڑی، کیونکہ مائرہ میرو کو پسند نہیں کرتی اور تم میرب کے لیے کوئی رسک نہیں لینا چاہتے تھے۔ وہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سارا جوڑ توڑ کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ ساری خوشگواری بھول کر سنجیدہ تاثرات لیے اس کے مقابل آ بیٹھا۔ ہم یہاں کھانا کھانے آئے ہیں، وہ نارمل سے انداز میں بولا۔ یہ مذاق نہیں ہے، میں واقعی بہت آکورڈ فیل کر رہی ہوں۔ کسی کی زندگی میں زبردستی جگہ بنانا، کسی کے ساتھ محض سمجھوتے کا رشتہ رکھنا آسان نہیں ہوتا۔ حریم کو احساس ہو رہا تھا کہ اگر وہ مشکل زندگی گزار رہی تھی تو پھولوں کی سیج پر وہ بھی نہیں تھا۔ تم بھی تو انہی حالات کا شکار ہو۔ لیکن میں کسی کو پسند نہیں کرتی تھی۔ میں بھی مائرہ کو پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ مدھم سا مسکرایا تو حریم نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ مدھم سی کیفیت میں ہردم سلگتی آنکھیں، ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ مبتلائے غم نہ ہوتا تو کسی اور سے۔ بے ساختہ ہی مریم کے منہ سے نکلا تو چند لمحے وہ یوں ہی اسے دیکھتا رہا۔ حریم خجل سی ہو کر مینیو پر جھک گئی۔ تم کیا یہاں میری لائف کی مسٹری سالو کرنے آئی ہو؟ مجھے دوسروں کے دکھ بھی دکھی کرتے ہیں، حریم نے سنجیدگی سے کہا۔ انچاہی زندگی کا دکھ دنیا کا سب سے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ یعنی تم اس وقت دنیا کے سب سے بڑے دکھ میں مبتلا ہو، وہ تعصب سے بولا۔ نہیں، حریم نے فی الفور نفی میں سر ہلایا، پھر اس کی آنکھوں میں اترتے تحیر کو دیکھ کر بات بدل گئی۔ کھانا منگوا لیں، بھوک لگ گئی ہے اب تو۔ کھانے کا آرڈر دے کر وہ حریم کی طرف متوجہ ہوا۔ مجھے بہت زیادہ دیر ایک ہی فیز میں رہنا پسند نہیں۔ میں خوشی کی سیلیبریشن کرنے اور غم سے فوراً نکل کر آگے بڑھنے کو ترجیح دیتا ہوں، اس لیے تم میری فکر مت کرو۔ مجھے کوئی فکر نہیں ہے تمہاری، بس احساس ہوا تھا کہ تم بھی آسان اور پسندیدہ زندگی نہیں گزار رہے۔ حریم نے نظریں چرائیں۔ مجھے اچھا لگا یہ جان کر کہ تم میرے متعلق ہمدردی سے سوچتی ہو، حالانکہ میں نے تمہاری زندگی کو مشکل بنانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ وہ متاسف تھا، حریم اس سے کہنا چاہتی تھی، وہ سب جو اسے سجل نے سمجھایا تھا، اور یہ بھی کہ انجانے میں ہی صحیح وہ اسے کتنی مشکل زندگی سے بچا گیا تھا، زلفی نامی اس گوہن سے جو اس کی پوری زندگی کو سیاہ کر دیتا، اور آج بھی وہ کما کما کر نکھٹو شوہر کو پال رہی ہوتی۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میرب کو ماں کا پیار ملے، اس کی طرف سے کوتاہی مت کرنا، میں پچھلی ساری باتیں بھلا دوں گا، وہ کہہ رہا تھا۔ میں نے ہمیشہ میرب سے ویسی ہی محبت کی ہے جیسی اپنی بہن سے کرتی تھی۔ تم سوچ نہیں سکتے کہ وہ میرے لیے کیا ہے۔ میں اپنی بے گناہی کی قسمیں نہیں کھاؤں گی، لیکن میرو کے ساتھ ہونے والے حادثے میں میرا کوئی قصور نہیں۔ حریم کے لہجے کی سچائی اسے کچھ سوچنے پر مجبور کر رہی تھی، لیکن ابھی وہ یقین اور بے یقینی کے درمیان جھول رہا تھا۔ تم کہاں گئی تھی بنا میری اجازت کے، اور میرب کو ساتھ لے جانے کی جرت کیسے ہوئی تمہاری؟ واپسی پہ نزہت نے اسے آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ سریا کو آواز دے کر نیند کے ہچکولے لیتی میرب کو اس کے حوالے کیا تو وہ اسے ساتھ لے گئی۔ حریم اطمینان سے نزہت بیگم کی طرف پلٹی۔ میں میرب کے لیے شاپنگ کرنے گئی تھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، ان کی اجازت سے۔ صوفے پہ پڑے شاپنگ بیگز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حریم نے انہیں بتایا، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ مائرہ فون کر کے سارا قصہ انہیں بتا چکی ہوگی۔
تم میرے بیٹے کے سر پہ سوار ہونے کی کوشش مت کرو، آفس وہ کام کرنے کے لیے جاتا ہے، گلچھرے اڑانے نہیں۔ نصرت بیگم بھڑکیں تو حریم کو ان کے الفاظ و انداز پہ افسوس ہوا۔ اپنی بھتیجی کی اندھی محبت میں وہ صحیح اور غلط کی پہچان بھی بھول گئی تھی۔ میرا ارادہ تو بازار جانے کا تھا، لیکن انہوں نے خود ہی کہا تھا کہ آؤٹ لیٹ پہ آ جانا، پھر وہاں سے لنچ کا پروگرام بن گیا۔ حریم نے نرمی سے وضاحت کی۔ اس کا مزید اب نصرت بیگم سے ڈرنے اور اپنی زندگی کو ٹینشن زدہ بنانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ مائرہ کو پسند کرتا ہے، شادی بھی اسی سے کرے گا۔ جب وہ مائرہ سے شادی کرے گا میں اسی روز اسے چھوڑ جاؤں گی۔ حریم تحمل سے بولی تو وہ اندر ہی اندر تل ملا کر رہ گئی۔ اس نے طوبہ کے انٹر میں بہت اچھے مارکس لینے کی خبر سنی تو دل جھوم ہی اٹھا۔ ابا کی مہربانی کہ انہوں نے حریم کی دگرگوں حالات میں شادی کے بعد طوبہ کو کالج سے نہیں ہٹایا تھا۔ طوبہ بھی بہت احتیاط کے ساتھ حریم کے ساتھ موبائل پہ رابطے میں تھی۔ وہ میرب کے ساتھ بلاکس کی گاڑی بنانے میں مصروف تھا جب اس نے حریم کی بے چینی محسوس کی۔ کیا پرابلم ہے؟ میری چھوٹی بہن طوبہ نے انٹر میں بہت اچھے مارکس لیے ہیں، میں اسے مبارکباد دینے گھر جانا چاہتی ہوں۔ اسے پچھلی بار بنا بتائے جانے پر نصرت بیگم کی گفتگو یاد تھی۔ میں نے تمہاری پاکٹ منی تمہاری سائڈ ٹیبل کی دراز میں ڈال دی ہے، تم اس کے لیے اچھا سا گفٹ بھی لے جا سکتی ہو جو تمہارا دل کرے۔ وہ مسکرایا۔ تھینکس، اس کی ضرورت نہیں تھی۔ تحفے ضرورت سے نہیں چاہت سے دیے جاتے ہیں۔ وہ میرب کے ساتھ مصروف تھا لیکن اس کی توجہ کو حریم نے پوری شدت سے محسوس کیا۔ وہ ان مردوں میں سے تھا جو خود سے منسلک رشتوں کو پوری دیانت داری سے نبھاتے ہیں۔ کیا میں میرو کو ساتھ لے جا سکتی ہوں؟ اس نے اٹک کر پوچھا تو وہ بلاکس سے بنائی گاڑی کا آخری پیس جوڑ کر میرب کے آگے رکھتے ہوئے کستن مسکرایا۔ ہاں لے جا سکتی ہو، تم پر اعتبار کرنے کے لیے یہ امتحان لینا بھی ضروری ہے، اس نے کہا تو حریم سن رہ گئی۔ وہ ڈرتے دل کے ساتھ دروازے پہ دستک دے کر کھڑی تھی۔ دروازہ طوبہ نہیں کھولا اور چیخ مار کر اس سے لپٹ گئی، پھر اس کے شانے سے لگی خوبصورت سی بچی کو دیکھ کر حیران ہو گئی۔ یہ کون ہے؟ تم یہ شاپنگ بیگز اٹھاؤ، اماں کہاں ہیں؟ اس کا سوال نظر انداز کرتی وہ طوبہ سے پہلے اندر چلی آئی۔ اماں اس بار بہت محبت سے ملی۔ وہ شعوری طور پہ اپنی سرد مہری کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ کون ہے؟ اماں کے حواس میرب کو دیکھ کر ٹھٹھرے۔ یہ حریم کے اعصاب تنے۔ اس گھر میں ابھی صرف اسے خوش آمدید کہا گیا تھا، نرمین کا تو نام بھی نہیں لیا جاتا تھا۔ کجا اس کی بیٹی؟ اور پھر اس دھوکے کی شادی کی تفصیل۔ حریم نے جھرجھری لی اور بمشکل مسکرا کر بولی، یہ میری بیٹی ہے۔ یہ تو بالکل مینو ہے، بنی بنائی نرمین۔ جب گڑیا سی تھی تو بالکل ایسی ہی تھی، نازک حسین گڑیا۔ اماں نے اس کے جواب پہ غور کیے بنا خواب آلود لہجے میں کہا تو حریم کو کرنٹ سا لگا، لیکن وہ ساکت سی اماں کو دیکھ رہی تھی جو میرب کو گود میں لیے بے ساختہ پیار کر رہی تھی۔ کیا کہا تھا تم نے؟ یہ تمہاری بیٹی ہے؟ اماں کو اب دھیان آیا۔ حریم نے گہری سانس لی اور لب بھینچ کر مسکرا کر بولی، میرے شوہر کی بیٹی میری ہی ہوئی نا۔ اماں کو دھچکا لگا۔ اماں ساکت بنی اس کا منہ دیکھتی رہ گئیں۔ کچھ ایسا ہی حال میرب کو چٹا چٹ پیار کرتی طوبہ کا بھی تھا۔ بچی کا پیارا ہونا اپنی جگہ، لیکن یہ جان کر کہ وہ اس کے شوہر کی بیٹی ہے طوبہ نے بے اختیار اسے گود سے نیچے اتارا۔ یہ سوکن کی بیٹی ہے تمہاری؟ شادی شدہ ہے تمہارا شوہر؟ اماں بدک گئیں۔ سبھی کے شوہر شادی شدہ ہوتے ہیں اماں، حریم نے ہنس کر بشاشت سے کہتے ہوئے میرب کو گود میں لیا اور اماں کے پاس چارپائی پہ بیٹھ گئی۔ سوکن بھی ہے تمہاری؟ مطلب اس کی ماں؟ اماں دم بخود تھیں۔ رشتہ مانگتے وقت نصرت بیگم نے ایسا کوئی اشارہ نہیں دیا تھا۔ نہیں اماں، ماں نہیں ہے اس کی، حریم نے قدرے توقف سے جواب دیا۔ اس کا دل کسی نے مٹھی میں بھینچا۔ اس کا دل چاہا کہ اماں سے لپٹ کر نرمین کو خوب روئے، انہیں بتایا کہ میرب کوئی غیر نہیں، ان کی سب سے پیاری بیٹی کے دل کا ٹکڑا ہے۔ چلو یہ بھی اچھا ہوا، زندہ ہوتی تو تمہارے لیے ہی مشکل بنتی۔ اماں کے اگلے جملے نے حریم کو شاکڈ کر دیا۔ نادانستگی میں وہ اپنی ہی بیٹی کی موت کا شکر منا رہی تھی۔ ایسا مت کہیں اماں، وہ تکلیف کے حصار میں گھری بے اختیار انہیں ٹوک گئی۔ ہائے تو کیا سوکن برداشت تھی تمہیں؟ اماں نے اسے گھورا۔ وہ زندہ ہوتی تو یہ شادی ہی نہ ہوتی اماں۔ حریم نے آنسو پیتے ہوئے پھیکی مسکراہٹ ہونٹوں پہ سجائی۔ اچھا تو بچی کے لیے شادی کی ہے اس نے؟ اماں نے اسے بغور دیکھا۔ جی اماں۔ تو وہ پسند کی شادی کا قصہ؟
اماں جتانے لگی تھیں جب گھبرا کر حریم نے انہیں ٹوک دیا۔ اس وقت یہ سب باتیں مت کریں اماں، زندگی جس ڈگر پہ چل نکلی ہے اسے لڑکھڑاتے ہوئے سنبھلنے دیں اب۔ وہ ملتجیانہ بولی، پھر رک کر توقف سے کہا، میں بھی یہی کر رہی ہوں اماں، زندگی کے بگڑے زاویوں کو سیدھا کرنے کی کوشش۔ خوش ہو؟ اماں نے کئی لمحوں کی گہری چپ کے بعد پوچھا تو حریم کو اس سوال کے جواب کے لیے اپنا آپ اندر سے ٹٹولنا پڑا۔ ابھی تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا اماں، پہلے غصہ تھا حالات پہ، اپنے لیے خود ترسی تھی، اب وہ نہیں ہے، نہ خود غصہ نہ خود ترسی۔ ہاں لیکن خوشی نہیں ملی دل کو ابھی تک۔ حریم بے ساختہ بول گئی، پھر خفیف سا ہو کر انہیں دیکھنے لگی۔ مجھے تمہارے حالات کا تو نہیں پتا، لیکن میں نے تمہارے ابا سے یہ ضرور کہا ہے کہ حریم اور نرمین کے حالات میں بہت فرق تھا۔ اماں نے مدھم لہجے میں کہا تو حریم نے بے چینی سے پوچھا، پھر ابا نے کیا کہا؟ کچھ بھی نہیں، انہوں نے گہری سانس بھری۔ حریم مایوس ہوئی تو انہوں نے کستر مسکرا کر کہا، لیکن ان کا کچھ نہ کہنا ہی اس بات کی نشانی ہے کہ ان کی ناراضگی میں تمہارے لیے وہ شدت نہیں جو مینو کے لیے ہے۔ مینو کو بھی معاف کر دیں اماں۔ حریم کی آنکھیں بھر آئیں۔ اپنی زندگی سے اسے نکال دیا، جا کر اس کا گریبان نہیں پکڑا، اسے مار نہیں ڈالا۔ معاف کرنا اور کسے کہتے ہیں؟ اماں کی آنکھیں لال ہونے لگیں جیسے آنسو ضبط کر رہی ہوں۔ ایسے نہیں اماں، اس کے کیے کو معاف کر دیں، اللہ سے اس کے لیے دعا کیا کریں دل سے۔ دل چھوڑا ہی کہاں ہے اس نے، وہ پھیکے لہجے میں کہہ کر طوبہ کی گود میں کھلکھلا کر ہنستی ہوئی میرب کو دیکھنے لگیں، جو اس وقت انہیں نرمین کی یاد دلا رہی تھی۔ اماں حسرت زدہ سی میرب کو دیکھ رہی تھی اور حریم ان کے بدلتے تاثرات کو۔ آج جلدی آف لے لینا آفس سے، بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ جاؤ ہی مت۔ فوزیہ نے مائرہ کو آفس کے لیے تیار ہوتے دیکھ کر کہا تو مسکرائیں۔ کیوں بھائی، آج کیا ہے؟ مائرہ نے حیرت سے ماں کی مسکراہٹ دیکھی۔ ایک چکر پارلر کا لگا لو، اسکن اتنی رف ہو رہی ہے تمہاری، اور بالوں کا سٹائل پچھلے کئی ماہ سے یہی ہے، نیو لک دو اسے۔ وہ اس کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے اس کے بالوں کی ایک لٹ تھام کر ذرا سی ناک چڑھا کر بولیں۔ اتنی دیر میں مائرہ جلدی جلدی ذہن میں سب کی سالگرہ کی تاریخیں دہرا چکی تھی، لیکن آج ایسا کوئی بھی ایونٹ نہیں تھا جس کے لیے اتنا لش پش ہوا جاتا یا آفس سے آف ہی لے لیا جاتا۔ جیسا ہے سب اچھا ہے اور مجھے ایسے ہی پسند ہے فی الحال، ٹائم نہیں ہے ان چونچلوں کے لیے میرے پاس، مائرہ نے عام سے لہجے میں کہا تو انہوں نے اس کے شانوں پہ ہاتھوں کا دباؤ ڈال کر اسے صوفے پر بٹھا دیا۔ آج تم سے ملنے کچھ خاص مہمان آ رہے ہیں گھر پہ، اس لیے کہہ رہی ہوں کچھ حلیہ درست کر لو اپنا۔ وہ پیار سے بولی تو مائرہ کے چہرے کا رنگ بدلا۔ خدا کے لیے مما، وہ جھنجھلا کر کہتی اٹھ کھڑی ہوئی، یہ ڈرامے مت شروع کریں گھر میں۔ ارے واہ، ڈرامہ کیسا؟ ہر لڑکی کی زندگی میں ایسا موقع آتا ہے کبھی نہ کبھی۔ میں بہرحال ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں مما، پلیز مجھے میری زندگی اپنے مطابق جینے دیں، ان بکھیڑوں میں مت ڈالیں مجھے۔ تو کیا تمہاری ممی بنا کر گھر میں سجا لوں؟ حد ہوتی ہے ضد کی بھی، بیٹیاں گھروں میں رکھنے والی چیز نہیں ہوتی میری جان۔ وہ چنچلا کر کبھی غصے اور کبھی پیار سے سمجھا رہی تھی۔ مما آپ ہر بات جانتی ہیں پھر بھی، اس نے پیر پٹکے تو وہ سختی سے بولیں۔ ہاں میں ہر بات جانتی ہوں، اسی لیے تمہیں سمجھا رہی ہوں کہ تمہاری پھپھو نے تمہیں جس خوش فہمی میں ڈال رکھا ہے نا، وہ ٹرک کی بتی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ رابعہ بیگم کو بھی غصہ آیا تھا۔ یہ میرا اپنا فیصلہ ہے، پھپھو کا نہیں۔ مائرہ کڑھی، تمہاری پھپھو کی اس کے گھر میں سنی جاتی تو آج تم اس گھر میں ہوتی، لیکن اب بہت ہو گیا مائرہ، ہم نے تمہاری زندگی ایک سراب کے پیچھے تباہ نہیں ہونے دینی۔ زندگی تو جتنی تباہ ہونی تھی ہو چکی مما، اب تو اسے سنوارنے کا وقت ہے۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ انہوں نے سر جھٹکا۔ فضول باتیں مت کرو اور شام سے پہلے آ جانا، یوں ہی فارمل سی ملاقات ہے بس۔ انہوں نے اسے جھڑکا۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں فالتو لوگوں سے ملاقاتوں کی، مائرہ نے بیزاری سے کہا۔ اپنی پھپھو کی دنیا سے نکلو گی تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ دنیا میں پھپھو کے بیٹے سے اچھے لوگ بھی پائے جاتے ہیں۔ انہوں نے طنز کیا تو مائرہ غصے سے پاؤں پٹکتی بنا انہیں خدا حافظ کہے باہر نکل گئی۔ دماغ خراب ہو چکا ہے تمہارا بس، اور کچھ نہیں۔ شام کو جلدی آ جانا ٹی ٹائم تک۔ رابعہ بیگم نے پیچھے سے بآواز بلند تجزیہ پیش کیا تھا، جو لاؤنج سے باہر نکلتی مائرہ نے بخوبی سنا تو اس کا دل سلگ اٹھا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، میرب کو کہاں بھیجا ہے تم نے؟
नुज़हत बेगम आज जरा देर से सोकर उठी तो घर में छाई खामोशी देखकर नाश्ते की तैयारी के दौरान सुरैया से मीरब के बारे में इस्तफसार पर पता चला कि वो हरीम के साथ उसके मैके गई है। इसी बात पे उनका पारा हाई हो गया। आज सुबह सवेरे वसीम साहब के नाश्ता करने के दौरान वो 1 कप चाय पीकर उनके ऑफिस जाने के बाद अपनी दवा लेकर आराम करने लगी। अब नाश्ता बेटे के साथ करने का इरादा था। वो भी लेट ही जागा और अभी आकर अपनी कुर्सी पे बैठा ही था कि नुज़हत बेगम जब्त के बंधन तोड़ बैठी। रिलैक्स मम्मा, क्या हो गया है? वो कसदन जरा सा मुस्कुराया। मैं तो कहती हूँ दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, मरवाओगे उसे तुम। नुज़हत बेगम उसके कूल अंदाज पे सुलगी। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हैं? वो उन्हें बेइख्तियार टोक गया। जानते हो ना मीरब की माँ कैसे रुखसत होकर आई थी इस घर में। अब क्या वो बदला उस बच्ची से ना निकालेंगे? ऐसी कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा। हरीम साथ है उसके। उस कल की आई लड़की पे इतना एतबार कब से हो गया है तुम्हें? भूल गए हो क्या क्या करती रही है वो मीरब के साथ? नुज़हत अपने बाल नोचने को हो गई। वो सब तो अब माजी हुआ, उसे एक आखिरी मौका दिया है मैंने। वो मीरब से बहुत प्यार करती है मम्मा। हो सकता है उसकी मसरूफियत और लापरवाही की वजह से वो हादसात हुए हों। उसने वादा किया है अब वो मीरू का बहुत ख्याल रखेगी। आखिर उसकी भी बहन की बेटी है। वो टोस्ट पे जैम लगाते हुए नरमी और सादगी से कहता यकीनन उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नुज़हत बेगम तो गोया फटी आंखों से बाजी को फिर से पलटकर हरीम के पलड़े में जाता देख रही थी। तुमने जानबूझकर मेरे सोने के दौरान भेजा है उसे। तुम्हें पता था कि मैं उसे हरगिज हरीम के साथ जाने नहीं दूंगी, लेकिन ये मत भूलो कि मेरी पोती है वो। मेरा पूरा हक और तहफ़्फ़ुज़ात है मीरब पर। बिल्कुल है, बल्कि मुझसे ज्यादा हक है आपका मम्मा। उसने आध खाया टोस्ट प्लेट में रखते हुए संजीदगी से जवाब दिया। तो फिर तुमने मीरब को क्यों इस कदर गैर जिम्मेदारी से उसके हवाले कर दिया? वो लड़की 2 बार पहले भी मीरब को मारने की कोशिश कर चुकी है। नुज़हत बेगम कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गई। ऐसा कुछ नहीं है मम्मा। वो उनके हाथ पे हाथ रखते हुए बेचारगी से बोला तो वो उसका हाथ झटक कर गुस्से से बोली, याद रखना मेरी बात। अब अगर मीरब को जरा सी खराश भी आई तो मैं 1 मिनट भी उस लड़की को अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखें मम्मा। वो इस घर में महज मीरब के लिए ही आई है, क्योंकि वही है जो उसे एक माँ की तरह पाल सकती है। हाँ, वो तो मैं देख ही रही हूँ, तुम्हें भी और बाकी सबको भी। नुज़हत बेगम ने तलखी से कहते हुए सर झटका। ऐसे ही पालना था तो मायरा क्या बुरी थी इस रिश्ते के लिए? गुजरी बातों को भुला दे मम्मा, जिंदगी आगे बढ़ जाने का नाम है। आपको पता है हरीम के लिए भी ये सब एक हादसा ही था। आप जानती हैं वो कैसे इस घर में आई है। उसे भी संभलने के लिए वक्त चाहिए था। अब तो काफी बेहतरी आई है उसके रवैये में। वो उन्हें समझा रहा था। नुज़हत बेगम बिना जवाब दिए बेजारी से सर झटक कर कप में चाय उंडेलने लगी। ये इशारा था कि मजीद बहस की गुंजाइश नहीं। वो भी गहरी सांस भरता अपना नाश्ता मुकम्मल करने लगा। उसी वक्त मायरा आ गई और उसने आते ही जल्दी जल्दी का शोर मचा दिया तो नुज़हत बेगम मुस्कुराने लगी। यही रौनक और शोर हंगामा तो वो चाहती थी इस घर में, जब मायरा के ही दम से मुमकिन था। आज आपकी बहू रानी सर पे चढ़कर नहीं खड़ी हुई, खैरियत? उसके बेडरूम से अपना लैपटॉप और की चेन लाने के दौरान मायरा ने नुज़हत बेगम से तीखे लहजे में पूछा था। मैके गई हुई है अपने, और उस बेवकूफ की अकल देखो, साथ मीरब को नथी करके भेज दिया। नुज़हत बेगम ने कुटते हुए उसे अपना रोना सुनाया। चलो अच्छा हुआ, मैं तो पहले ही कहती थी कि मीरब को उसके ननिहाल भिजवा दे। यहाँ भी तो खाला ही पाल रही है आकर। मायरा ने हाथ झाड़े तो नुज़हत बेगम परेशान से उसे देख कर रह गई। अब वो उसे क्या बताती कि मीरब ही तो एक जरिया थी इस घर में दाखिले का, और उसी में मायरा को दिलचस्पी ना थी। लेकिन फिर भी उन्हें अपनी भतीजी के दिल की खुशी बहुत अजीज थी। हरीम उन्हें ज्यादा देर इस घर में टिकती दिखाई नहीं दे रही थी। आप ही, ये मीरब तो इतनी अच्छी बच्ची है, जरा जो परायापन दिखाया हो। कोई अजनबियत नहीं, इतने आराम से मेरे पास चली आई और खूब खेली। तूबा खुश थी। हरीम मुस्कुरा दी। अब बताओ प्यारी आपी, आज क्या पकाऊं आपके लिए? तूबा ने लाड से उसके गले में बाहें डालते हुए पूछा। भाई मैं तो हर चीज खा लेती हूँ, तुम्हें पता ही है, सो जो चाहे बना लो। हाँ, रोटी अम्मा के हाथ की खाऊंगी, हरीम ने फरमाइश की। फुप्पो की सुनाए अम्मा, आती हैं अभी भी? हरीम पहले से कुछ ज्यादा पुरएतमाद दिखाई दी थी उन्हें। नहीं, तुम्हारी शादी के वक्त जो तमाशा लगाकर गई तो दोबारा कभी नहीं पलटी। अम्मा ने ठंडी आह भरी।
حریم کو وہ تماشا یاد کر کے جھرجھری سی آ گئی۔ اچھا ہی ہوا، ان کا کیا بھروسہ تھا اب کی بار طوبہ کے لیے رشتہ ڈال جاتی زلفی کا۔ حریم نے سلگتے لہجے میں کہا تو اماں ساکت رہ گئیں۔ طوبہ، میں نے کچن میں چکن نوڈلز کا پیکٹ رکھا ہے، نرم سی نوڈلز بوائل کر دینا میرب کے لیے۔ وہ لاپرواہی کا تاثر دیتی وہیں کچن میں کام کرتی طوبہ سے بولی۔ اچھا ابھی پہلے وہی بناتی ہوں، بھوک لگ رہی ہے پرنسس میرب کو، طوبہ اونچی آواز میں بولی۔ وہ بے حد خوش تھی، بڑے عرصے بعد گھر میں کسی بچے والی رونق لگی تھی۔ تم بھی مینو کی طرح ہمیں ظالم سمجھتی ہوگی، اماں نے پھیکے لہجے میں کہا تو حریم مسکرائی۔ آپ لوگوں نے شاید اپنی طرف سے بہتر فیصلہ کیا ہو، لیکن ہوا وہی جو اللہ کی رضا تھی۔ اب ان باتوں کو کیا دہرانا اماں، آپ بس دعا کیا کریں اپنی بیٹیوں کے لیے اور مینو کو معاف کر دیں دل سے۔ ابا کو کون سا پتہ چلے گا کہ آپ نے اسے معاف کر دیا ہے؟ ان کے ہاتھ تھام کر وہ ملتجیانہ انداز میں بولی۔ ماؤں کے دل بہت نرم ہوتے ہیں اماں، ان کی معافی بیٹیوں کی بہت سی مشکلات آسان کر دیتی ہے۔ ماؤں کے دل تو نرم ہی ہوتے ہیں، یہ تو اولاد کی کرنیاں ہوتی ہیں جو دلوں کو سخت کر دیتی ہیں، اماں نے اسے جتایا۔ اور وہ کہہ نہ پائی کہ اولاد کی زندگیوں کے غلط فیصلے کر کے ان سے اظہار رائے تک کا اختیار چھین لینا اولاد کے دل کو بھی سخت کر دیتا ہے۔ اسی وقت میرب دوڑ کر اس کی گود میں آ گئی، اس نے جھک کر میرب کو چوم لیا۔ میرو کو بہت اچھا لگ رہا ہے نا یہاں آ کر، اس نے مسکرا کر پوچھا تو میرب نے چمکتی آنکھوں کے ساتھ شدت سے اس بات میں سر ہلایا۔ ویری گڈ، اب تو ہم بار بار آئیں گے یہاں، چلو اب کھانا کھاتے ہیں، میرو کو بھوک لگی ہوگی۔ حریم نے مسکرا کر کہا تو وہ کچن کی طرف بھاگی۔ بچے تو بس پیار کے ہوتے ہیں، جہاں پیار ملا اسی کے ہو گئے۔ ایسا لگتا ہے تمہاری ہی بیٹی ہے، اماں بے ساختہ کہہ گئیں۔ یہ آپ کی بیٹی کی ہی بیٹی ہے اماں، اسی لیے تو آپ کو بھی اتنی پیاری لگی ہے۔ حریم اٹھتے ہوئے مسکرا کر بولی تو اماں نے منہ بنا لیا۔ ان کا اتنی جلدی ماننے کا کوئی ارادہ نہ تھا شاید۔ حریم مسکراتے ہوئے کچن میں چلی گئی۔ کیا بات ہے آج بہت خاموش ہو، کوئی پریشانی ہے کیا؟ لنچ کے دوران اس نے مائرہ کی خاموشی کو نوٹس کر ہی لیا تھا بالآخر۔ وہ مسکرا کر طنز سے بولی، اچھا تمہیں بھی میری خوشی اور پریشانی دکھائی دیتی ہے؟ کم آن مائرہ، اب بڑی ہو جاؤ، وہ ہنسا۔ ایسے ہی مما نے تنگ کر رکھا ہے، جانے کیسے کیسے لوگوں کو گھر بلا رہی ہیں۔ مطلب ہوں گے کوئی سو کالڈ رشتے والے، اس نے منہ بنایا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، بر وقت اچھا فیصلہ انسان کو بہت سی پریشانیوں سے بچا لیتا ہے۔ مجھے زندگی بس تمہارے ساتھ چاہیے، وہ ایک دم سے بولی، مگر وہ جان بوجھ کر کوئی تاثر دیے بنا کھانے میں مگن رہا، جیسے مائرہ نے یوں ہی کوئی عام سی بات کہہ دی ہو۔ سن رہے ہو تم؟ مائرہ نے کھانے والا کانٹا اٹھا کر اس کے بازو میں چبھویا۔ وہ اسے گھورنے لگا۔ کھانا کھانے کے لیے دیا ہے یہ فوک ہوٹل والوں نے، دہشت گردی کے استعمال کے لیے نہیں۔ اس طرح مجھے اگنور کر کے تم خود اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہو، مائرہ نے جواباً اسے گھورتے ہوئے دھمکی دی۔ مجھے اپنی جان بہت عزیز ہے، تمہیں اگنور کر کے جان سے نہیں جانا، وہ مصنوعی بے چارگی سے بولا تو مائرہ کو تسلی ہوئی۔ پھپھو بتا رہی تھی کہ آج میرب کو تم نے اس کے ننیھال بھیجا ہے۔ مائرہ کی دلچسپی کھانے میں برائے نام ہی تھی۔ اس نے نوالا نگلتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ یہی فیصلہ تم پہلے کر لیتے تو زندگی کتنی آسان ہو جاتی نا، مائرہ نے جیسے حسرت سے کہا۔ زندگی اب بھی بہت آسان ہے اگر اسے اچھے طریقے سے سمجھ لیا جائے۔ کیسے لوگوں میں پھنس گئے ہو تم، مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا۔ نہ تو نرمین ہمارے خاندانی معیار کی تھی اور نہ ہی اب یہ اس کی بہن۔ میرا نہیں خیال تھا کہ تم کبھی اپنے لیول سے اتنا نیچے آ کر فیصلہ کرو گے، محض جذباتی ہو کر۔ وہ نرمین کے متعلق بھی ایسے ہی ہتک آمیز انداز میں بات کیا کرتی تھی جیسے اب حریم کے بارے میں کر رہی تھی۔ ہم سب انسان اور مسلمان ہیں، یہ لیولز کیا ہوتے ہیں؟ وہ تحمل سے پوچھنے لگا، پھر خود ہی بولا، لیول سے تمہاری مراد اگر روپیہ پیسہ ہے تو میں بھی کون سا لکھ پتی خود بنا ہوں، سب کچھ ڈیڈ کی کمائی کا ہے، ہم تو بس اس پہ عیش کر رہے ہیں، ہم کیا اور ہمارا لیول کیا؟ اف، مائرہ نے چمچہ رکھ کر سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ پھر تم کہتے ہو کہ تمہاری سوچ نہیں بدلی، اس لڑکی کے ساتھ رہ کر تمہاری بھی غریبوں والی سوچ ہوتی جا رہی ہے، سوری ٹو سے۔ یہ تو اچھی بات ہے نا، غرور کرنا بھی کس بات کا، وہ مزے سے بولا۔ تم نے جن حالات میں اس سے شادی کی ہے وہ مجھے بتائے ہیں پھپھو نے۔ زبردستی کے رشتے کو وہ دل سے قبول نہیں کر رہی، اسی لیے میرب کو مار کر بدلہ لے رہی ہے، مائرہ نے کہا۔
ڈونٹ وری مائرا، یہ اس کا لاسٹ چانس ہے۔ اگر اب اس نے میرو کے متعلق کوئی لاپرواہی دکھائی تو میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ یہی تم نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا، مائرا نے طنز کیا۔ رشتے جتنی مشکل سے جڑتے ہیں، توڑتے ہوئے بھی اتنا ہی وقت لگانا چاہیے، ورنہ غلطی کا احتمال رہ جاتا ہے اور پچھتاوے۔ اس کا اپنا ہی فلسفہ تھا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتا زبردستی کہ اس رشتے میں اتنی محبت کیسے آ گئی جو تمہیں کوئی فیصلہ نہیں کرنے دے رہی۔ زندگی کچھ لو اور کچھ دو کے اصول پہ چلتی ہے مائرا۔ وہ بس میرو کی ماں بن کے دکھا دے مجھے، اور کچھ نہیں چاہیے۔ میں تو بس سمجھو ایک وعدے کے گھیرے میں ہوں۔ وہ اداسی سے مدھم سا مسکرایا۔ اور یہی تمہاری بے وقوفی تھی، مائرا بڑبڑائی۔ اس کے نرم خو انداز اور حریم کے متعلق فیصلے میں ششو پنج نے مائرا کو نیا حوصلہ دیا تھا۔ وہ سارا دن مسرور سی نئے نئے ارادے باندھتی رہی۔ آگے کی زندگی کچھ بہتری کی طرف مائل ہوتی نظر آ رہی تھی۔ حریم کے انداز سیٹھی ہاؤس میں بسنے والے تھے ہی نہیں۔ وہ آج قدرے خوش تھی۔ حریم صرف ایک مجبوری کا سودا تھی، محض ایک وعدے کی پاسداری تھی۔ تو مجبوری ختم ہوتے یا وعدہ توڑتے کون سی دیر لگتی تھی۔ وہ سرے شام ہی آفس سے اٹھ گئی۔ اتنی جلدی؟ میں نے تو باہر ڈنر اور واپسی پہ لانگ ڈرائیو کا پروگرام بنایا تھا۔ مائرا نے اسے اپنے کیبن میں دیکھ کر منہ بسورا۔ پروگرام تو بہت اچھا تھا، لیکن آج مجھے جلدی نکلنا ہے، ہری اپ۔ وہ جلدی جلدی کا شور مچا کر اسے بھی اٹھا لایا۔ پارکنگ تک وہ اپنے شولڈر بیگ میں اپنا موبائل اور پین وغیرہ ڈالتی آئی تھی۔ بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے اسے گھورا۔ ایسا کون سا طوفان آنے والا ہے اس کے بعد؟ حریم اور میرب کو پک کرنا ہے مجھے، آؤٹ آف دا وے جا کر، اس لیے تمہیں جلدی چھوڑ رہا ہوں۔ وہ سن گلاسز ماتھے پہ چڑھاتے ہوئے بتا رہا تھا۔ مائرا کے قدم رکے۔ آؤ نا، لیٹ ہو رہا ہوں میں، میرب ویٹ کر رہی ہوگی۔ وہ اس کی طرف کا دروازہ کھولے گاڑی سٹارٹ کر رہا تھا۔ مائرا دروازہ زور سے بند کرتی سیٹ پہ بیٹھی۔ اتنی ہی جلدی تھی محبوب بیوی کو پک کرنے کی تو مجھے کیب ہائر کروا دیتے۔ زحمت کر رہے ہو آؤٹ آف دا وے جانے کی۔ سینے پہ بازو لپیٹے وہ سپاٹ لہجے میں بولی، اوفو، تمہیں تھوڑی کہہ رہا ہوں، ان دونوں کو آؤٹ آف دا وے جا کر لانا ہے۔ تمہارا تو روز کا ساتھ ہے، وہ سنبھل کر کہتے ہوئے مسکرایا، لیکن مائرا کا دل بری طرح سے ٹوٹا تھا۔ وہ اس کی دسترس سے باہر جا چکا تھا، آدھا ادھورا ہی صحیح، مگر کسی کا ہو چکا تھا یا ہونے والا تھا۔ مائرا نے شدید دکھتے سر کو سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا۔ ابا کے آنے تک رکیں گی ہی نہیں آپی؟ اسے سرے شام ہی واپسی کے لیے تیار ہوتے دیکھ کر اماں نے نظر چرائی، لیکن طوبہ بے اختیار پوچھ بیٹھی، ابا سے ملنے کا بہت دل کرتا ہے، لیکن مجھے پتا ہے میں ان کی بے اتنائی سہ نہیں پاؤں گی۔ بس ذرا سا دل موم ہو جائے ان کا، پھر ضرور ملوں گی ان سے۔ ابھی تو ان کا موڈ بھی خراب ہوگا اور میرے اگلے کئی دن بھی دکھی گزریں گے۔ طوبہ کے گال کو نرمی سے چھوتے ہوئے حریم کا لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ اگر آپ یوں ہی آتی رہیں گی تو جیسے اماں کا دل موم ہو گیا ہے، ویسے ہی ابا کی ناراضگی بھی دور ہو جائے گی۔ طوبہ اس سے لپٹ گئی۔ اسے اپنی یہ آپی ویسے ہی بڑی پیاری تھی۔ نرمین کی بے چین اور خود غرض طبیعت کے برعکس حریم کی فطرت میں ایک ٹھہراؤ اور بے غرضی تھی۔ سب کے لیے اچھا اچھا سوچنا، اپنی خوشی پہ دوسرے کی خوشی کو مقدم جاننا۔ اسی وقت دروازے کی گھنٹی بجی تو حریم کا دل دھڑکا۔ ابا تو آتے ہی موٹر سائیکل کا ہارن بجاتے تھے۔ یہ یقیناً یا تو حریم کے لیے ڈرائیور آیا تھا یا وہ خود۔ طوبہ نے دروازہ کھولا۔ وہ اماں کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھی رہی۔ ذرا دیر بعد وہ اپنے اونچے لمبے شاندار وجود کے ساتھ ان کے سامنے تھا۔ شائستگی سے اماں کو سلام کر کے ان کے آگے جھکا۔ اماں نے جھجکتے ہوئے اس کے شانے پہ ہاتھ پھیر دیا۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ سامنے صوفے پہ بیٹھا اماں سے پوچھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ حریم کو بہت اچھا لگا۔ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ حریم بہت یاد کرتی ہے آپ سب کو، کبھی چکر لگائیں نا آپ بھی، چھوٹی کو بھی لے کر آئیں۔ وہ طوبہ کے ہاتھ سے کولڈ ڈرنک کا گلاس تھامتے ہوئے اماں کو دعوت دے رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اس بات میں سر ہلاتی رہی۔ یہاں وہ مخصوص ساس داماد والا خوش دل سا رشتہ کہاں تھا جب وہ خوش مزاجی سے اس کی ماں بہن کا احوال پوچھتی۔ وہ کولڈ ڈرنک ختم کرتے ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ اب چلتے ہیں، مما انتظار کر رہی ہوں گی میرب کا۔ کہاں ہے وہ؟ بات ختم کرتے ہی اسے یاد آیا تو وہ بے تحاشا چونکا۔ حریم مسکرا دی۔ کھیل کھیل کے تھک گئی تھی تو سو رہی ہے اندر کمرے میں، جا کر اٹھانا پڑے گا۔ وہ پرسکون سا ہو کر اس کے ساتھ اس کمرے میں آ گیا جہاں میرب معصوم چہرہ لیے گہری نیند میں تھی۔ اس نے جھک کر احتیاط سے میرب کو بازوؤں میں اٹھایا اور باہر نکل گیا۔ حریم اماں اور طوبہ سے ملنے لگی۔
ابا سے کہیے گا مجھے اور مینو کو بھی معاف کر دیں، شاید ایسے ہی ہمیں اللہ آسانیاں عطا کر دے۔ وہ ماں کو پیغام دے کر نم آنکھوں سے باہر نکل گئی۔ مائرہ گھر میں داخل ہوئی تو تباہ کن ذہنی کیفیت میں تھی۔ اس وقت ابلتے دماغ اور دکھتے سر کے ساتھ سیدھا اپنے کمرے میں جا کر تکیے میں منہ دے کر بہت سارا رونے اور چیخنے کی خواہش ہو رہی تھی۔ لاؤنج میں داخل ہوئی تو باتوں کے ساتھ خوشگوار سی ہنسی اور اجنبی آوازوں نے اسے باور کرایا کہ جن مہمانوں کے لیے صبح وہ ماں کو منع کر کے گئی تھی وہ شاید آئے بیٹھے تھے۔ مائرہ سرسری سا سلام کر کے اپنے کمرے میں جانے لگی۔ اس نے کسی بھی مہمان کی شکل تک نہیں دیکھی تھی۔ مائرہ ادھر آؤ، مہمان آئے ہیں بیٹا، کب سے تمہارا ویٹ کر رہے ہیں۔ رابعہ بیگم کی مسکراتی ہوئی پیار بھری آواز میں موجود تنبیہ اسے صاف محسوس ہوئی۔ سوری مما، میں بہت تھکی ہوئی ہوں، آپ کمپنی دیجیے اپنے مہمانوں کو۔ بد لحاظی سے کہتی وہ سب کو حیران کر گئی۔ مائرہ بیہیو یور سیلف۔ رابعہ بیگم فوراً اٹھ کر اس کی طرف آئیں۔ اسے کلائی سے تھام کر ہلکی آواز میں سرزنش کی۔ فار گاڈ سیک مما، میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ ہجوم مت اکٹھا کیجیے گا میرے لیے۔ میں کوئی عجوبہ یا ڈیکوریشن پیس نہیں ہوں جسے یہ لوگ دیکھنے اور پسند کرنے آئے ہیں۔ وہ چیخی۔ اس کی آواز کم تھی لیکن لاؤنج کی خاموشی میں ہر ذی روح نے بخوبی سنی۔ ہر لڑکی اس دور سے گزرتی ہے بیٹا، رابعہ بیگم نے اسے سمجھانا چاہا۔ میں ہر لڑکی جیسی نہیں ہوں مما، مجھے اپنی زندگی اپنی طرز اپنی سوچ پہ گزارنی ہے۔ آپ کائنڈلی ان سب کو اچھا سا کھانا کھلائیے، گپے لڑائیے، لیکن پلیز فار گاڈ سیک مجھے معاف رکھیے شادی نامی اس عذاب سے۔ جو منہ میں آیا واہی تباہی بک کر آخر میں ان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے وہ تلخی سے بولی اور اپنے کمرے میں جا کر دھڑ سے دروازہ بند کر لیا۔ رابعہ بیگم اپنے مہمانوں کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہ رہی تھیں۔ دونوں مہمان خواتین اور ایک مرد اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ پلیز اس بے وقوف کی باتوں کو اگنور کر دیجیے گا، کسی ٹینشن میں ہے۔ ابھی پوچھتی ہوں میں جا کر، آپ بیٹھیے پلیز۔ وہ روحانسی ہونے لگیں، جانتی تھی اب سرکل میں مائرہ کے متعلق کیسی کیسی باتیں مشہور ہوں گی۔ رابعہ، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کی بچی اپنی مرضی کی شادی کرنا چاہتی ہے، ورنہ میں گھر سے آتی ہی نہیں۔ عزیز کو کون سا لڑکیوں کی کمی ہے، یہ تو آپ نے نیم رضامندی ظاہر کی اس رشتے پر، تب میں بھی تیار ہو گئی لڑکی دیکھنے پر، لیکن اب افسوس ہو رہا ہے اپنے اس فیصلے پر۔ گھر بلا کر انسلٹ کی ہے آپ نے ہماری۔ وہ ساس، بہو اور بڑا بیٹا آئے تھے مائرہ کو دیکھنے۔ بہو کے چہرے پر بھی غصے کے تاثرات تھے، لیکن وہ خاموش ہی رہی۔ ساس ہی نے تلخی سے بات ختم کی۔ مسز رحیم پلیز آپ مائنڈ مت کیجیے گا، بچیوں کو عادت ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی باتیں سر پہ سوار کر کے ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں، ورنہ مائرہ کی نیچر تو بہت سویٹ ہے۔ رابعہ بیگم نے اڑی رنگت کے ساتھ بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ ہاں وہ تو دیکھ ہی لی ہے ہم نے، ان کی بہو نے بظاہر بڑے تحمل سے کہتے ہوئے طنز کیا تھا، اور وہ تینوں یوں ہی کچھ کھائے پیے بنا چلے گئے۔ رابعہ بیگم غصے سے بھری مائرہ کے کمرے کی طرف بڑھیں اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئیں تو وہ آنکھوں پہ بازو رکھے بیڈ پہ نیم دراز تھی۔ ماں کی آمد کو محسوس کر کے بازو ہٹا کر انہیں دیکھا۔ وہ شدید غصے کی کیفیت میں تھیں۔ آج اس قدر ذلیل کروایا ہے تم نے مجھے کہ حد نہیں مائرہ۔ یہ تربیت کی تھی میں نے تمہاری کہ گھر آئے مہمانوں کی انسلٹ کر دو، جو منہ میں آئے ان کے سامنے بک دو۔ میں نے آپ سے کہا تھا اس گھر میں یہ ڈرامہ مت کیجیے گا، اب بھگتیں پھر، وہ سرکشی سے بولی۔ بکواس مت کرو مائرہ، زندگی بچوں کا کھیل نہیں ہے، انہوں نے اسے بری طرح جھڑک دیا۔ ایک شادی شدہ بندے کے پیچھے خوامخواہ زندگی برباد کر رہی ہو اپنی۔ وہ تو اپنی لائف بنا چکا ہے، تم پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے پیچھے پھر رہی ہو۔ انہوں نے بھی ساری شائستگی ایک طرف رکھتے ہوئے اسے خوب سخت سنائی۔ ہاں پڑی رہوں گی پیچھے، کیونکہ وہ میرے نصیب کا شخص ہے۔ غلطی سے کسی اور کو مل گیا تو کیا میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں؟ آپ دیکھیے گا ایک دن وہ میرا ہی ہوگا۔ وہ آرام سے بولی تو انہیں غصہ آیا۔ شٹ اپ، شرم نہیں آتی یوں فقیروں کی طرح توجہ کی بھیک مانگتے ہوئے؟ یہ سارا قصور تمہاری گھنی پھپھی کا ہے۔ خود کا گھر بسا کے میرا گھر میری بیٹی کو برباد کرنے کی قسم کھا رکھی ہے اس نے۔ شادی شدہ بیٹے کے پیچھے لگا رکھا ہے تمہیں۔ اف مما، وہ پہلے ہی بھرا ہوا دماغ لے کر گھر آئی تھی، ماں کی کھری کھری باتوں نے اسے مزید پاگل کر دیا۔ ایک تو پہلے ہی میری زندگی برباد ہو چکی ہے، ایک بار نہیں دو بار ریجیکٹ ہوئی ہوں میں، اوپر سے آپ نے نیا تماشا شروع کر دیا ہے، لوگوں کو گھر بلا کر میری نمائش لگا دی ہے۔ اتنی ہی فالتو ہوں میں، بوجھ ہوں آپ پر۔ وہ بات کرتے کرتے ہی ذہنی انداز میں چیخنے لگی۔ رابعہ بیگم گھبرا سی گئیں۔
مائرہ ہوش کرو، انہوں نے اسے جھنجھوڑا تو وہ روتے ہوئے ان کی باہوں میں بے دم سی ہو کر جھول گئی۔ انہوں نے گھبرا کر اپنی کام والیوں کو آواز دینا شروع کر دی۔